قرآن و سنت کانفرنس کی اس دوسری نشست کے ہمارے مقرر خاص مہمان خصوصی فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ ہیں، جو اس کسیا بگان میدان میں دوسری مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ غالباً 2 سال قبل بھی شیخ محترم کا اس میدان میں خطاب ہوا تھا اور ایک عظیم مجمع نے شیخ محترم کے خطاب کو سنا تھا اور اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ فللہ الحمد، اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج پھر سے شیخ محترم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بس اب کچھ ہی دیر کے بعد شیخ محترم کا خطاب ہوگا، جو کہ اس کانفرنس کا سب سے اہم ترین خطاب ہے۔ عنوان خطابت ہے منہج سلف کی اہمیت اور ضرورت۔ یقیناً آج کے دور میں جب ہم منہج سلف کا نام لیتے ہیں تو شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی مسلک کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، کسی شخص کے، کسی مخصوص چند افراد کے بتائے ہوئے راستے کی جانب ہمیں لے جانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، اور لوگ شاید غلطی میں ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی میں ہو، اور لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ منہج سلف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میرے جانب جھکا ہوا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھا، آپ کے فرمان کو سنا اور اس کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا اور برتا۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کے راستے پر چلو۔ اور یقینی طور پر وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ سلف تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، شیخ محترم کا خطاب ہوگا اس موضوع پر منہج سلف کی اہمیت و ضرورت۔ امید کرتا ہوں کہ اس خطاب کے بعد اگر کسی کو اس نام سے چڑھ اور تکلیف ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ ان کی تکلیف آج ہی دور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بلا کسی تاخیر کے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے مہمان مقرر فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کو۔ شیخ محترم آپ تشریف لائیں، آپ کا عنوان ہے منہج سلف کی اہمیت و ضرورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى: ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اس بزم کو سجانے والے منتظمین، ذمہ داران جمعیت اہل حدیث کولکاتہ، صدر محترم حفظہ اللہ محترم جناب شیخ یمنی صاحب حفظہ اللہ، شیخ عمران صاحب، دیگر علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما اہل علم حضرات، محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، یہاں پہنچنے کے بعد شیخ یمنی صاحب کا پرمغز، پرکشش، مفید خطاب جاری تھا، اور میں خود چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگی کے اس سب سے اہم موضوع کا یہ بیان چلتا رہے۔ آخر میں انہوں نے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے، جو میں سمجھتا ہوں ان کے سامنے میں طالب علم ہی ہوں، مہمان کی حیثیت سے عزت دیتے ہوئے مجھے وقت دینے کے لیے انہوں نے اپنا خطاب ختم کر دیا۔ ان کے ایک ایک نقطے پر میں اپنے خطاب کو جوڑ کر اگر سوچتا ہوں تو کئی باتیں ذہن میں آتی ہے، اخلاص کی، نفاق کی، جو انہوں نے موجودہ دور میں منافقین کی مثالیں بیان کی کہ ایک طرف کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی غضب کی، جو انہوں نے عربی عبارت پڑھی بغیر ترجمے کی، جسے سن کر ہی اتنا شدید غصہ آتا ہے، اور وہ غصہ اگر کسی صاحب ایمان کو نہ آئے تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھنے والوں نے وہ لکھا، ایسے ایسے تضادات، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ سوچئے، کیا ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اتنے سارے مناہج، اتنے سارے مکاتب فکر جو پائے جاتے ہیں، مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ یکساں اہمیت کا موضوع ہے، اتنے سارے لوگ پائے جاتے ہیں، تو کیا ہم سب کو ٹھیک کہیں، چلنے دیں کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح؟ ان سب چیزوں میں نہ پڑیں، کیونکہ جھنجھٹ ہے۔ وہ انبیاء کرام اور ان کے متبعین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ توحید پیش کرتے تھے، شرک کا رد کرتے تھے، مشرکین ناراض ہو جاتے تھے۔ ہمیں کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ بدعت و خرافات کا رد کر کے ہمارے اسلاف نے دین کی حفاظت کی، ہم تک امانت کو پہنچایا، اور ہم اس امانت کی ایسی بے قدری کر رہے ہیں کہ ہمیں فرصت بھی نہیں ہے یہ جاننے کی کہ صحیح معنی سنت کیا ہے۔ بدعت و خرافات ہمارے چاروں طرف ارد گرد، نہ صرف یہ کہ اختیار کیا جا رہا ہے بلکہ ان کا غلغلہ ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے، ہمارے اپنے نوجوان شکار بن رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہمیں جھنجھوڑتی ہے، مردوں کو، خواتین کو، اپنے آنے والی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، کہ انہیں صرف کلمہ پڑھا دینا، رسمی مسلمان بنا دینا کافی نہیں ہے، انہیں بتانا ہوگا کہ صحیح منہج کیا ہے۔ شیخ نے آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ سے جو توحید کا تقاضا ہے، اس کا آخری شرط ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کلمے سے اور کلمہ بولنے والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں جو واقعات انہوں نے بیان کیے وہ بھی مجھے اپنے موضوع سے متعلق نظر آ رہا تھا۔ ایک واقعے کا اضافہ کروں، یاد دہانی کراؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ میں ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پلٹ کر دیکھا نماز شروع کرنے سے پہلے تو دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنہیں صاحب سر رسول کہا جاتا ہے، فتنوں کے جانکار عالم شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، راز کو جاننے والے۔ کئی باتیں منافقین کے بارے میں حضرت حذیفہ کو معلوم تھی، دوسروں کو نہیں۔ عمر فاروق پوچھا کرتے تھے فتنوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ دیکھا کہ وہ بغیر نماز پڑھے نکل رہے ہیں۔
حضرت عمر چونک گئے. فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس پہنچے اور کہا آپ کے نماز نہ پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ جس کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی وہ منافق تھا. عمر فاروق خلیفۃ المسلمین جس راستے سے گزرے، زبان رسالت صاحب صلاۃ والسلام کی زبان سے یہ نکلا کہ اس راستے سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے جس راستے سے عمر گزرتے ہیں. جن کو کتنی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی، جن کی کتنی رائے کی تائید آسمان والے نے کی اپنے کلام کے ذریعے سے، وہ عمر فاروق حضرت حذیفہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے واسطے یہ بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین میں میرا نام تو نہیں لیا. غور کیجئے، دہل جانا چاہیے، ہل جانا چاہیے. ایسی شخصیت جن کے جنتی ہونے کے سلسلے میں کوئی شک شبہ تھا ہی نہیں. حضرت عمر شک نہیں کر رہے تھے. یہ اللہ کا خوف، خشیت، تقوی، پرہیزگاری، تورع تھا کہ کہیں میں بھی ان لوگوں میں تو نہیں ہے جو منافقین کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو. ہمارا آپ آج بہت سارے نفاق، شریعت کی مخالفتوں کے ساتھ ساتھ عقائد و اعمال کی خرابیوں کا شکار ہیں. علماء کرام ٹوک رہے ہیں، بول رہے ہیں. عمر فاروق کی طرح ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم نے غلط منہج تو نہیں اختیار کر لیا. قرآن حدیث کو ماننے والے مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. کچھ لوگ فخر کر رہے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈھماں ہیں. ہمارے عمل میں، ہمارے عقیدے میں شرکیات، خرافات، نفاق کی بہت ساری چیزیں، نفاق کے اکبر کی چیزیں، مسلمہ عقائد کے خلاف باتیں شامل ہو گئی ہیں اور ہم ہوش میں نہیں ہیں. ابھی شیخ بات کر رہے تھے کہ ایک فتنہ مرزا کا، اس کے اثر سے ہمارے نوجوانوں میں جیسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. جو ہمارے لیے معیار حق ہے، معیار ہدایت ہے، قرآن نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. اور علماء پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں جو ان کا دفاع کرنے کی، اور مرزا کا رد کرتے ہیں جو شیعوں کا ایجنٹ ہے، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. سلف نے کہا یہود، روافظ یہود کے کتے ہیں. اور علماء نے علی وجہ البصیرہ کہا کہ آج کے یہ تحریکی روافظ جو ہیں یہود کے کتے ہیں. ہاں، روافظ یہود کے کتے اور یہ روافظ کے کتے جو صحابہ کرام کی شان میں زبان تان کو دراز کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے آپ کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں. ہمیں فکر نہیں ہے کہ منہج کون سا صحیح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ، تابعین میں ایک بڑا نام ہے، ان کا قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ ادرک تو 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یفاق النفاق علی نفسہ. اللہ اکبر. کہ میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی، صحابہ کرام سے، 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی. ہر صحابی اپنے آپ کے بارے میں نفاق کا ڈر رکھتا تھا کہ کہیں نفاق میں نہ پڑ جاؤں. ہاں، امام حسن بصری کہتے تھے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ نیکیاں کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ ہلاک نہ ہو جاؤں، یہ نیکیاں رد نہ ہو جائے، قبول نہ ہو. اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ فسق و فجور اور گناہ کرتا ہے اور مطمئن رہتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں. ہم یہاں مرد اور خواتین جتنے بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، بھائی ہوں، غور کیجئے کہ ہمارے اندر کون سا جذبہ ہے دونوں میں سے. حسن بصری رحمہ اللہ کی اس قول کے مطابق جو قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہا، نیکیاں کر کے ڈرنا. ابھی شیخ کہہ رہے تھے نا، اخلاص کا فقدان یہ ہے کہ نیکیاں آج کم ہوتی ہیں، تصویریں زیادہ چھپائی جاتی ہیں، ریکارڈ بنانے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے، نام شہرت کا زیادہ چسکا لگا ہوا ہے لوگوں کو، جو اخلاص کے سراسر بالکل خلاف ہے. لیکن یہ عام ہے، کوئی ضرورت ہے تو ہم ہر ایک کی نیت پر ضرب نہیں لگا سکتے، لیکن ایک یہ عمومی بات ہے. تو حضرت ابن ابی ملیکہ کے قول کی روشنی میں دیکھیے، صحیح مسلم کی وہ روایت دیکھیے، حضرت حنظلہ کی، نافق حنظلہ، صحابی رسول کہہ رہے ہیں منافق ہو گئے. ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا؟ کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتے ہیں، جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے دلی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب گھر بار بال بچوں میں ہوتے ہیں، دھندے کاروبار میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. تو نفاق یہی ہے نا، دو رنگی، یہاں کچھ اور وہاں کچھ، اندر کچھ اور باہر کچھ.
تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تو ہماری بھی کیفیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, وجہ بتائی کہ یہ مسئلہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ ساعتاً و ساعتاً, اگر تم اس طرح سے جس طرح سے میری مجلس میں ہوتے ہو اور جنت و جہنم کے تذکرے میں ہوتے ہو, اگر اسی کیفیت میں ہر وقت رہنے لگو تو لصافحتکم الملائکۃ فی الاسواق وعلی فرشکم او کما قال, تو فرشتے بازاروں میں اور تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. ولکن ساعۃ و ساعۃ یا حنظلہ, لیکن اے حنظلہ الگ الگ وقت کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. آپ کے اندر ایمان پختہ ہے, اخلاص ہے, تو اس کیفیت کی تبدیلی سے نقصان نہیں ہوگا. ہاں عقیدے میں خرابی آ گئی, عمل میں کمی آ رہی ہے, تو پھر فکر کی ضرورت ہے. میں ان مثالوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے عنوان کے تعلق سے, اس کی اہمیت کے تعلق سے, کہ صحابہ کرام کو یہ فکر ہوتی تھی. اس وقت تو فرقے نہیں تھے, اس وقت مختلف قسم کے مناہج اور فتنوں کی شکل میں الگ الگ گمراہ فرقوں کا وجود نہیں تھا, لیکن صحابہ کرام کو اپنے ایمان کے تعلق سے اتنی فکر تھی کہ کہیں نفاق ہمارے اندر تو نہیں آ گیا. ہم گمراہی کا شکار تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے بھی ہم گمراہی کا شکار تو نہیں ہو گئے. ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں دنیا کی, تو کہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہمیں اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف روتے ہوئے اٹھ گئے, روزہ تھے, افطار نہیں کیا کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے, حالانکہ یہ بہتر تھے, کہا مجھ سے بہتر تھے, وہ اس حال میں شہید ہو گئے کہ ان کی چادر ان کے پورے کفن کے کام بھی نہ آ سکی, اور ہم زندہ ہیں, ہم کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں یہاں مل رہا ہے, جنت آخرت میں محروم ہو جائیں. یہ صحابہ کرام تھے. کیا ہمارے لیے یہ نمونہ نہیں ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, محاسبہ کریں؟ جبکہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فتنے نہیں تھے جو آج ہیں, وہ جہالتیں نہیں تھی جو آج ہیں, دین سے وہ دوریاں نہیں تھی جو آج ہیں. اس وقت ابو جہل بھی لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب سمجھتا تھا کہ اپنے اللہ کے رسول کے چچا نے جب کلمہ پڑھنا چاہا یا اللہ کے رسول نے دعوت دی تو کہا کہ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے کیا. مطلب وہ سمجھتا تھا کہ اگر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انہوں نے تو باپ دادا کے دین کو رد کر دیا. آج مسلمان ابو جہل کی طرح بھی کلمے کا معنی نہیں سمجھتا کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں اور مان رہا ہوں تو باپ دادا کا قانون, فلاں کا طریقہ, فلاں کا منہج میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. الہ جب اللہ کو مانا ہے تو اسی کا قانون مانوں گا, اسی کا دین مانوں گا, اسی کا حلال حرام مانوں گا. فلاں پیر صاحب, فلاں بزرگ, فلاں شخصیت, وہ کیسے بھی ہوں, ہوا میں اڑے, پانی پہ چلیں, کرامت کھیلیں, میرے سامنے اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نمونہ, کوئی حکم قابل قبول نہیں ہے. وہ ابو جہل بھی سمجھتا تھا لا الہ الا اللہ کا جتنا معنی آج مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہمیں اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, جس کا سب کو اعتراف ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت سارے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے. میری امت کے ستفترق امتی الی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. 73 فرقے ہوں گے میری امت کے. یہ امت استجابت کی بات ہے, امت دعوت یہود, نصارہ, ہنود, فلاں اور فلاں, یہ نہیں. اس میں ہوں گے, سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, آج کل ہمارے ہاں کچھ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو صلح کل کا علم بردار بتانا چاہتے ہیں, تو یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح. ہاں, ایک آدمی شرک کر رہا ہے اس کو بھی نہ بولو, ایک آدمی بدعت کا مرتکب ہے, کھلی بدعت کر رہا ہے, قرآن حدیث کو توڑ مروڑ رہا ہے, اس کی تحریف کرتا ہے, اللہ کے اسماء و صفات کا جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور سے ثبوت موجود ہے اس کا انکار کرتا ہے, اس کی تبلیغ کرتا ہے, جو کلمہ توحید کو کلمہ شرک بناتا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی کہتا ہے لا موجود ہے الا اللہ, ہر چیز اللہ ہی اللہ ہے, اس کو بھی مت رد کرو. پھر کون سا دین ماننا ہے؟ ایسے فتنوں کے دور میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان 72 والوں میں سے نہ ہو جائیں, اس ایک میں ہو جائیں جن کے بارے میں کہا صرف ایک جنت کے راستے پہ ہوگا. یہ میری بات نہیں ہے, کسی مولوی کی بات نہیں ہے جس کے بارے میں یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں گمراہ لوگ کہ یہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں, شدت پسندی ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں آپ مجمع سے پوچھ رہا ہوں, 73 فرقے ہوں گے, یہ روایت ہے نا,
نبی اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہ مختلف دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی ایک راستے کی اتباع کرنا۔ ایک کا ترجمہ ضمیر کے اعتبار سے کر رہا ہوں، علماء موجود ہیں، ایک ہی صحیح ہے، اسی کی اتباع کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا، اور آپ کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، سولہ کل والا کہہ رہا ہے کہ اس راستے پہ چلو کہ اس راستے پہ چلو، کوئی حرج نہیں، جو جس راستے پہ چل رہا ہے چلنے دو۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، سب راستوں پہ نہیں، اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے اللہ اور رسول کے راستے سے ہٹ کر، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تو وہ اللہ کے راستے سے تم کو جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، متفرق بنا دیں گے، فرقے میں ڈھال دیں گے، جو جماعت نہیں ہے، جو جنت والے راستے پر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بائنڈنگ اور پابندی لگائی، کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں؟ میں ایسا مانتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ایک انسان کے لیے یہ ہے، اس کے لیے جو سوال غور کرنا، اسٹڈی کرنا، تو اس سوال کا جواب اللہ نے عقل شعور دیا، کائنات کو دیا، غور کرتا ہے آدمی کیوں پیدا کیا اللہ نے، اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ ہی دے گا۔ پیدا اللہ نے کیا، کیوں پیدا کیا یہ فلاں اور فلاں بزرگ بتائیں گے، دوسرے مذہب والوں سے بھی ہم کہیں گے کہ جس نے بنایا ہے وہی بتائے گا، جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، کیا سارے مذاہب جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے بھی پسندیدہ ہیں؟ وہ تو صاف اعلان کر رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب کوئی کہے سب صحیح ہے تو مان لیں گے؟ اللہ کی بات مانیں گے یا لوگوں کی بات مانیں گے؟ اب اللہ نے یہ کہا دین کے سلسلے میں، اس کا جواب وہی دے گا، اور یہ انتظام بھی کیا، مطلب یہ ہمارے دارالامتحان میں، دنیا کے امتحان میں بہت سے مذاہب ہیں اور بہت سے مسالک ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اپنے آپ سے دل میں پوچھئے کہ کیا سارے مذاہب سچے ہیں؟ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذاہب کے راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ مانتا ہوں میں۔ بھائی آپ ادھر مشرق میں جائیں، ایک مغرب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، سب ایک ہی جگہ پہنچیں گے کیا؟ ایک پنڈت سے گفتگو کرتے ہوئے میری گفتگو میں نے اس سے یہی سوال کیا تھا، اندور جا رہے تھے، میں نے کہا اندور کے راستے پہ ہم جا رہے ہیں، کیا اس پہ بمبئی یا احمد آباد ملے گا کیا؟ اگر مجھے جانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں منزل سب کی ایک ہے، تو ایک آدمی ممبئی جانا چاہتا ہے اور اس بس میں بیٹھ گیا تو اسے بمبئی ملے گی؟ وہ تو اس گاڑی میں جتنا آگے بڑھے گا اتنا ممبئی سے دور ہوتا جائے گا، الٹی سمت میں جا رہا ہے۔ تو جو جنت کے راستے سے ہٹ گیا وہ جتنا چلے گا جنت سے دور ہوتا جائے گا، جنت میں کیسے جائے گا؟ لیکن یہ کچھ لوگ مانتے ہیں۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ ایک ہی دین اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ پھر اس دین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے فرقے ہیں۔ چھوڑ دیجئے مجھے، میں شدت پسند نرم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی قبر پر سجدہ کر رہا ہے، اس کو کچھ لوگ شرک کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، استعاذہ، استعانہ، وسیلہ لگا کے ہم مانگ سکتے ہیں۔ ایک تعزیے کو مان رہا ہے، اہل بیت کو الوہیت کا درجہ دینے والا ایک طبقہ روافض کا ہے، ایک صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا غلط کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ گالی دے سکتے ہیں۔ شخصیات کا معاملہ ہے، عقیدے کا نہیں۔ ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی صاحب، سید قطب صاحب، یہ نام اس لیے لے رہا ہوں، نام نہ لینے کی وجہ سے، یہ ان کے ماننے والے لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انتہائی واضح غلطی جو قرآن و حدیث کی واضح دلیلوں کے خلاف ہے، اس کو لوگ قبول کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ہم کو ڈرنا چاہیے کہ نہیں، حضرت عمر کی طرح، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، دیگر صحابہ کی طرح، کہ ایسے ہی کسی فتنے کا ہمارے نوجوان شکار ہو جائیں، منافقت، کفر، شرک کا وہ اختیار کر لیں۔ ڈاکٹر اسرار سے متاثر ہو کے ہم تقریر سن رہے ہیں، ہمارا بچہ ان کے قول کو مان لے وے کہ وحدت الوجود صحیح ہے، ابن عربی کا قول صحیح ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر اللہ ہی اللہ ہے سب جگہ۔ ہمارے جتنے اہل تصوف ہے سب مانتے ہیں، کھلے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ ایسا مانتے ہیں اسٹڈی کریں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کفر اور شرک ہے کہ خالق اور مخلوق کو الگ نہیں مانتے آپ۔ جس کی بھی آپ پوجا کریں اس میں اللہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، ہندوانہ عقیدہ ہے، شنکر آچاریہ جو تاریخی گزرا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے موضوع؟ اب یہاں رک کر میں
اس تناظر میں سوال کر رہا ہوں جو ابھی تذکرہ ہوا کہ بہت سے مذاہب ہیں، ایک مذہب سچا، بہت سے مسلک ہیں، ایک مسلک سچا. آپ نے پڑھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. مائیں بہنیں بھی سن لیں، جماعت میں ہوں کہ اکیلے ہوں، سورہ فاتحہ ضروری ہے. صحیح بات یہی ہے. اس کو بلا وجہ میں ایسا مانتا ہوں بلا وجہ اختلافی مسئلہ اور کتابوں پہ کتابیں لکھ کر مختلف بھی بنا دیا. ہر نماز میں یہ دعا اللہ نے سکھائی. سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا ہے، اس کے 10 نام ہیں دعا. اور اس میں جو دعا ہے علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے مفید دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم اگر آپ کو ہم کو نہیں ملی نا تو کتنی بھی دولت مل جائے، کتنی بڑی بھی ڈگری مل جائے، عہدہ مل جائے، وزیر اعظم، صدر جمہوریہ، بادشاہ بن جاؤ، سب سے بڑے بدقسمت ہیں ہدایت نہیں ہے تو. ہاں غور کیجئے، سب سے اہم، سب سے مفید. اور یہ اسی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہر روز ہر رکعت میں پڑھنے کی ہم کو تعلیم دی، اس لیے کہ اس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس موضوع کو سمجھنے کی اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے. صحیح منہج کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. منہج کا معنی طریقہ. قرآن نے طریقے کا لفظ استعمال کیا، دین کا لفظ استعمال کیا ہے نا. یہ سب منہج کے صراط مستقیم کا لفظ استعمال کیا. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، کل شاید کسی تقریر میں آئی تھی بات، یہ آیت آئی تھی، وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، سورہ شاید جمعہ کے خطبے میں آئی تھی. اللہ تعالیٰ سورہ جین میں کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ، ہاں جینوں کی زبانی غالباً وہ قول ہے کہ نہیں لوگوں کے بارے میں، کہ اگر یہ الطریقہ پر قائم رہیں گے، لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، تو ہم اپنے موضوع کے الطریقہ کا اگر میں ترجمہ کروں کہ صحیح منہج پر اگر قائم رہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے دین کا صحیح منہج اختیار کیا، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں بھرپور، وافر، اور ایک ترجمہ ہنیہ مریا کے اعتبار سے مزیدار پانی پلائیں گے. وَمَن يُعْرِضْ، اور جو اعراض کرے گا، ہاں اپنے رب سے اعراض کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اسے سخت عذاب تک پہنچائے گا رب العالمین. منہج سے ہٹ گئے تو عذاب، صحیح منہج پر ہے تو ماء غدق. آپ سمجھتے ہیں صرف پانی کا معاملہ، میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ پانی سے دنیا میں زندگی چلتی ہے. پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے تو پیڑ پودے، گھاس پھوس اگتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، ماحول کنٹرول میں رہتا ہے. ہاں جانور جیتے ہیں اس کی وجہ سے، ان سے دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے اور دوسری نعمتیں ملتی ہیں، پھل پھول سب پانی سے. انسان پانی سے پیدا ہوتا ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کے جسم کے اندر کہتے ہیں سائنس والے 66% پانی ہے. سمندر اور دریا اگر نہ ہو تو انسان دنیا میں زندگی ممکن نہ ہو. اس پانی میں کتنی زندگیاں پائی جاتی ہیں، مچھلیاں اور کیا کیا. تو پانی اللہ تعالیٰ کب دے گا؟ جب صحیح منہج پہ رہو گے. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، تو ہم کو دعا سکھائی کہ اس صحیح منہج کی دعا مانگو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی آیتیں وغیرہ پیش کی ہے، اللہ نے کہا کہ میرے راستے پہ چلو، دوسرے راستوں سے سبل سے بچو. یہ جو آیت اور حدیث میں نے پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح راستہ دنیا میں ایک ہے جس پر چلنے سے نجات ملے گی، سعادت ملے گی، کامیابی، انعام ملے گا. اور اس راستے سے ہٹنا گمراہی ہے، عذاب کو دعوت دینا ہے، ذلت و خواری کو قبول کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے. تو دوسرے راستے بھی ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ دوسرے راستے ہوں گے اور یہی امتحان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان سے بچ کے اس کو اختیار کرو. مطلب دوسرے راستے ہیں. تو دعا سکھائی کہ جو صحیح راستہ ہے پروردگار اس کی توفیق دے. عبد الرحمن ناصر السعدی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم میں بغیر صلے کے دعا مانگے تعلیم دی. تو اہدنا الی الصراط بھی ہو بھی معنی ہے اور اہدنا فی الصراط بھی ہے. اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا فی الصراط المستقیم، دونوں کا. الا کا معنی کیا ہوگا کہ بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں سے جو سچا ہے اس کی طرف رہنمائی کر. اور مسلمانوں میں جو اسلام سچا مذہب ہے اس میں بہت سے مسلک ہیں، اس کے اندر جو صحیح منہج ہے اس کی تعلیم دے، اس کی ہدایت دے. ہر نماز میں جو دعا سکھائی گئی ہے ہم اس کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں. آج کا جو میرا موضوع ہے منہج سلف کی اہمیت و ضرورت. اب اس کو سلف پہ آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتارا. ہم اور آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان و کرم ہے. انبیاء کی بعثت، کتابوں کا نزول، شریعت کی عطائی نوازش،
اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. کھانا پینا، دولت، گھر بار، دولت، پراپرٹی جو بھی ہے سب آپ بادشاہ ہیں. میں نے ابھی پھر سے جملہ جو رہا ہوں، آپ دنیا کا، پوری دنیا کے مالک بن جائیں، ہدایت سے محروم ہے، سب سے بدقسمت. آپ فاقے سے زندگی گزارتے ہیں لیکن آپ کے پاس توحید والا سچا دین اور منہج ہے تو آپ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے. یہ ہمیشہ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے اپنے پاس. نوجوان لڑکے لڑکیاں سب لکھ لیں. بلا وجہ وہ بے وقوف نہیں تھے ہمارے اسلاف کہ جانیں گردنیں کٹوا دیتے تھے مسکراتے ہوئے کہ دین کے راستے میں مر رہے ہیں. ان کو بھی جان سے محبت تھی، دنیا ان کی بھی پیاری تھی، رشتے پیوند ان کے بھی تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ جانتے تھے کہ ہمارے لیے دین، عقیدہ، توحید، منہج سب سے قیمتی دولت ہے. اس کے لیے دنیا قربان کی جا سکتی ہے، دنیا کی کسی چیز کے لیے اس کو قربان نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنی ہے. آپ کہتے ہیں اللہ مجھے روزی دے تو بیٹھ نہیں جاتے گھر میں، خانقاہ میں، مسجد میں کہ روزی دے، میرے حصے میں لکھا ہوگا تو آ جائے گا. محنت بھی کرنا ہوگی، اسباب کو اختیار کرنا ہوگا. یہ توکل ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو اب آپ نے دعا مانگی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کتابوں، آسمانی کتابوں کی آخری کڑی. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. کوئی نبی، کسی بھی طرح کا نبی نہیں آئے گا، بروزی ذلی کسی قسم کا بھی. شیخ عمران خان کا قول بتا رہے تھے، مجھے نہیں دھیان ہے کہ میں نے شاید اس سے پہلے سنا. حیرت ہے کہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی نبی. لکھ لیجئے، ہمارے اسلاف میں سے بعض نے کہا اگر بعض کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، کچھ لوگ دوسروں کا کہتے ہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سمجھنے کی نیت سے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اپنی دلیل پیش کرو، اگر یہ بھی کسی نے کہا تو کافر ہو جائے گا، کافر، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر رہا ہے. شیخ نے کہا 100، میں کہتا ہوں کہ ہزاروں دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے. مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے اس پر ایک مقالہ لکھا تھا. یعنی قرآن کی، حدیث کی، عقل کی، فطرت کی ایسی ہزاروں دلیل، 1000 سے کے قریب دلیل دے سکتے ہیں اس سے بڑھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب آپ آخری نبی ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت کو، آپ کے پر نازل کی جانے والی کتاب کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا. ذمہ داری خود لی. پچھلی کتابوں کی ذمہ داری ان کی امتوں پر ہوتی تھی، لیکن اس کتاب اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے الذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں. اب قرآن الذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ ہی صرف اللہ نے محفوظ کیے کیا؟ احادیث رسول اور الفاظ کی تشریح ہے، تفسیر ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے الذکر کو آپ پر نازل کیا. کیوں کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، یعنی آپ تفسیر کریں. آج منکرین حدیث اور کچھ عقل کے مارے ہمارے ہاں ایسے قابل لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے حدیث کی، ہم اپنے اعتبار سے سمجھ لیں گے. یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنے گمراہیاں ہیں، اہل علم نے کہا اس کی 2 بنیادی وجہ ہے. ایک قرآن و حدیث اور وحی کے سامنے عقل کو استعمال کرنا، عقل پسندی، عقل کو نقل پر مقدم کرنا، اور دوسری اتباع ہوا. ایک عقل ہے، ایک جذبہ ہے، عاطفہ. معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اس کی جو شکلیں آج منکرین حدیث کی ہے، روافظ میں کچھ جراثیم پائے جاتے ہیں، تحریکیوں میں پائے جاتے ہیں، قرآن حدیث پر شکوک و شبہات اور سائنس کے نام پر اعتراضات کرنے والے جو پائے جاتے ہیں، ان کے عقلیت پسندی ہے. اور جو تصوف والے ہیں، جذباتیت والے ہیں کہ کشف ہے، ذوق ہے، خواب ہے، اس سے جو چیز بزرگان دین بتا رہے ہیں ہم اس کو دین مان لیں گے، وہاں عاطفہ ہے. دونوں گمراہی ہیں، غلط منہج ہے. کیا منہج صحیح ہے؟ میرا سوال ہے، غور کیجئے ایسے لوگوں سے. ایک موٹی سی بات سوچئے کہ اگر عقل کی بات، یہ بعض اسلاف کے قول میں بھی ہے، اگر عقل کے اور سوجھ بوجھ کی بنیاد پر ہی دین، مسلک اور مذہب طے ہوتا، غور کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں اتارتا، کتابیں کیوں نازل کرتا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے علوم کے لیے انسان کو کہا ہے غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیوں پر غور، جغرافیہ، سائنس، تاریخ، فلکیات، طبقات الارض، دنیا کے جتنے علوم ہیں، میڈیکل سائنس ہو، سائنسیات ہو، جو بھی ہو،
یہ سب انسان غور و فکر تجربات سے، جانوروں کے مشاہدت سے معلوم کرتا ہے، لیکن دین شریعت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے دماغ سے معلوم کر لو کہ یہ عقیدہ ہے، یہ عمل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بلکہ اللہ نے وحی اتاری اور کہا کہ اس کی اتباع کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ عقل نہیں چلے گی یہاں۔ اس لیے حضرت علی کہتے تھے کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور رائے پہ ہوتی تو میرے نزدیک موزے کے نچلے حصے پہ مسح کرنا زیادہ بہتر تھا اوپر کے حصے سے، لیکن سنت یہ ہے کہ اوپر مسح کیا جائے، تو میں وہ مانتا ہوں، عقل نہیں لگاتا۔ بظاہر چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، اگر اس کو ہم نے دماغ میں اتار لیا بہت بڑی گمراہی سے بچ جائیں گے، گمراہیوں کے راستوں کو بند کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وحی الہی ہمارے لیے، یہاں تک کہ ہمارے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے کہا، ابھی میں نے ایک آیت پڑھی نا، اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، کہ ہم نے آپ کو شریعت کے معاملے یعنی دین کے معاملے میں ایک شریعت پر، دینی قانون اور قاعدے پر مقرر کر دیا، فائز کر دیا، ایک دین دے دیا آپ کو، شریعت دے دی۔ اللہ کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ خطاب میں واحد کا صیغہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو نبی کو جو حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کے لیے بھی ہے، الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہے، قاعدہ ہے، آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پھر ہم نے آپ کو شریعت کے ایک حکم پر قائم کر دیا، حکم کی شریعت پر قائم کر دیا، فاتبعھا، آپ اسی کی پیروی کیجئے، بائنڈنگ ہے، یہی ماننا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ نے حلال کیا تو آپ حرام نہیں کر سکتے، نبی بھی۔ اور اس کے اگلا جملہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی پیروی بالکل مت کیجئے، ان کی بات مت مانیے جو علم نہیں رکھتے۔ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی بات کرے جو اس کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو وہ کتنا بڑا بھی دانشور ہو، مفسر ہو، روز درس قرآن دیتے ہو، اس کو لائک کرنے والے 2-3 کروڑ ہو اور اس سے زیادہ ہو، وہ جاہل ہے، لا یعلمون میں شامل ہے، وہ علم نہیں رکھتا، اور وہ اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنے جذبے سے، اپنے خواب کے حوالے سے، اپنی رائے کے حوالے سے کوئی بات پیش کر کے دین بتاتا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور اگر آپ اسے مانتے ہیں تو آپ اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن حدیث کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ کو وہی ماننا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ آسمان سے کیا اتارا؟ قرآن اور حدیث، اور اس کے ماننے والے اہل الحدیث، اہل السنہ کہلاتے ہیں۔ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، سنت کو بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پابندی ہو گئی۔ اب اللہ کی بات ماننا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات ماننا ہے۔ اللہ نے رسول پر شریعت نازل کی، آپ سے کہا کہ شریعت اور قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ویسے ہی مانیے جیسے اللہ نے کہا۔ رسول نے مانا کہ نہیں مانا؟ سوال ہے آپ سے، پوچھ رہا ہوں، رسول نے مانا کہ نہیں مانا؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ اور اخلاق کیا تھا، تو کہا کانا خلقہ القرآن، آپ کی زندگی جیتے جاگتا قرآن تھا، قرآن کی زندہ تصویر تھا، جو قرآن میں الفاظ میں ہے، احکامات، دین، آداب، عقیدہ، عمل، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پہ تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے سب سے پابند عبد کامل، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، محمد رسول تو ہیں، اس سے پہلے عبد ہیں، عبد کامل ہیں، اللہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، عبد ہیں، اور عبد کامل ہیں جن کو پوری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اب قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، جس کو اللہ نے بہتر نمونہ کہا، اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسی کئی تقریریں کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کو، کمال کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی حقانیت کو محفوظ اور عام کرنے کے لیے اللہ نے کتنی دلیلیں فراہم کی۔ پچھلی کتابیں بولتی ہیں، قرآن بولتا ہے، معجزات بولتے ہیں، آپ کا اخلاق بولتا ہے، آپ کی پیشین گوئیاں، آپ کی ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں، مستقبل میں، مستقبل قریب، مستقبل بعید، قیامت کے بعد کی خبریں، آپ کا دیا ہوا نظام، جو دنیا میں ایک امی شخص نے، قرآن نے امی کہا، لیکن یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ امی ہوتے ہوئے آپ معلم کائنات بن گئے، کائنات کو تعلیم سکھانے والے، آپ سے بہتر اور کامل انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔
ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل اور بہتر کوئی ہے؟ یہ وہ لوگ خاص طور سے سوچیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یا آپ کی اہمیت کو نہ سمجھ کر, آپ کے مقام کو نہ پہچان کر فلاں بزرگ, فلاں بابا, فلاں امام کو آپ کا درجہ دیتے ہیں. ابھی جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو رسول دے لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر فتنہ پکڑے یا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب علیم دے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ اس آیت کا میں نے ترجمہ کیا. اللہ کے رسول کی مخالفت پر اللہ کہہ رہے عذاب, اور پوری دنیا میں آج مسلمانوں پر عذاب ہے. غزہ کا معاملہ ہو, ہمارے گھر کا معاملہ ہو, جو مصیبت پریشانی ہے اس آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ ہم رسول کی کتنی بات مان رہے ہیں. اللہ نے تو پہلے دھمکی دے دی ہے, بتا دیا ہے رسول کی نہیں مانو گے تو تم کو مارا جائے گا, اللہ کا عذاب آئے گا. میرا سوال یہاں یہ ہے کہ کوئی دنیا کا مفتی, مولوی اور یہاں بیٹھے ہوا کوئی انسان ان آیتوں کو, حالانکہ اس معنی کی اور بہت ساری دلیلیں نصوص ہیں, پڑھنے کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقام عطا فرمایا, جو رسول دے لے لو, تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے, اس کی مخالفت کرو گے تو فتنہ اور عذاب آئے گا, ایسا کوئی درجہ کسی بھی شخص کا دنیا میں ہے کیا؟ یہ میں شاید ہر تقریر میں بولتا ہوں یہ بات, اور میں اس کی ضرورت ہندوستان پاکستان میں سمجھتا ہوں, اور یہ جانتا ہوں کہ اگر اس کو لوگوں نے سمجھ لیا تو بہت سے شرک اور بدعت کی دکانیں بند ہو جائے گی, اتباع سنت کا جذبہ جاگے گا. کیونکہ شرک اور بدعت کی دکانیں جو چل رہی ہے نا, اس میں بزرگوں کی بزرگی کو غلو کے ساتھ پیش کر کے کہا جاتا ہے ارے فلاں بزرگ تو ایسے ہیں, وہ آنکھ سے غور سے دیکھتے تو پہاڑ اڑ جاتا تھا. ہاں ابھی میں کہتا ہوں نا, جو وہ امام شافعی اور لیث بن سعد کا قول سے میں بات کہتا ہوں کہ وہ تو ہوا میں اڑتے ہیں, وہ تو پانی پہ چلتے ہیں, ہاں وہ آگ میں بیٹھتے ہیں. امام شافعی نے اضافہ کیا, وہ لیث بن سعد کا قول تھا اور امام شافعی نے یہ بڑھایا کہ وہ تو, اور میں اس میں بڑھاتا ہوں کہ وہ کرامت کھیلتے ہیں, فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے ہیں, جس دن بالغ ہوئے اس دن سے وضو کیا ابھی تک ٹوٹا ہی نہیں. اگر ایسا مان لیں, ہاں وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ امام لیث بن سعد کہتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے بھی ہوا میں اڑتا ہے, پانی پہ چلتا ہے, لیکن اگر وہ سنت رسول کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے, شیطان کا ولی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا قول یاد آتا ہے غنیۃ الطالبین میں, کہا کہ اہل حدیث ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو. بدعتی کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا ولی؟ وہ تو اللہ کا دشمن ہے جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے. تو میرا سوال دھیان دیجئے اور اس کو پھیلائیے, بتائیے, سمجھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام حیثیت دی ہے کہ آپ کی اتباع کرنی ہے, آپ کی اتباع لازم ہے, اور آپ کی مخالفت کرنے پر عذاب کی وعید ہے. کیا دنیا میں کوئی بزرگ, کوئی فرشتہ, کوئی امام, کوئی آج ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ جملہ کہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, جو وہ دے لے لو, جس سے منع کر دے رک جاؤ, اس کی کوئی بات, اس کا قول, اس کا عمل آ جائے تو اس کو اس کے خلاف نہیں کر سکتے؟ ایسا کوئی بھی ہے کیا؟ دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھیے, وہ کہے گا نہیں. پھر کیوں آپ پابندی لگاتے ہو کہ پیر صاحب کے ہاتھ پر جب میں نے بیعت کر لی تو قرآن حدیث کو چھوڑ دو, قال اللہ قال رسول کو دماغ سے کھرچ دو؟ پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں مان جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی رہو اس کے ہاتھ میں جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے, جیسے الٹے پلٹے تم بھی الٹ پلٹ ہوتے رہو. وہ غلط کام کہے تو یہ مت بولو کہ قرآن حدیث کے خلاف کیسے کہہ رہا. پیر صاحب نے کہا مان لو, امام صاحب نے کہا مان لو, ان کو زیادہ سمجھتا تھا. حدیث میں یہ چیز سنت بتائی گئی ہے, ہمارا مسلک کہتا ہے نہیں ہے. حدیث میں یہ حرام کہا گیا ہے, ہمارا مسلک, ہمارا مولوی کہتا ہے حلال ہے, اور لوگ مان رہے ہیں. یہ منہج سے ہٹا ہوا معاملہ ہے, نتیجے ہیں اس کے, راستے نکالتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب معیار حق ہیں, ہدایت ہیں, آپ پر ایمان, آپ کی اتباع کے بغیر دنیا کا کوئی انسان آپ کے آنے کے بعد جنت میں نہیں جا سکتا جو آپ کے بارے میں جانے. یہ اللہ کے رسول خود صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, ہاں کہ تم میں کا کوئی شخص, ہاں لا والذی نفسی بیدی, لا کیا ہے, لا يدخل الجنہ, کیا ہے, والذی نفسی لا يسمع بی رجل من امتی یہودی کان او نصرانی, میری امت کا کوئی بھی آدمی جو میرے بارے میں سن لے, اس کو علم پہنچ جائے اور وہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو, اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا
ثم لم یؤمن بھی دخل النار الا دخل النار، وہ ایمان نہیں لایا تو جہنم پکی۔ ابھی ایک کلپ بتایا تھا کسی نے، ڈاکٹر ثاقب نائک، کسی نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کے بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ 0.00001 اس کو چانس ہے۔ ارے کوئی چانس نہیں ہے، 100 نقطے کے بعد بھی ایک کا چانس نہیں ہے۔ یہ ایسے ہمارے گرد گھومتے ہیں اور ہم متاثر ہیں۔ اب ان سے متاثر ہے تو ان کی غلط باتوں پر بھی آمنا صدقنا کہتے ہیں، کوئی رد کرتا ہے تو اس کا رد کرتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ عنوان سے متعلق کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہدایت ہیں۔ اب ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، پیغمبر تھے، آپ کی اتباع کرنی ہے تو ہم کیسے کریں، ہمارا تو درجہ بہت نیچے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے پیچھے چلنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ویسے اختیار کرو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ایمان لانے والے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے کیا۔ عنوان ہے منہج سلف۔ منہج کا معنی طریقہ، راستہ، جتنے مسلک ہیں اتنا منہج ہے۔ سلف کا معنی ہوتا ہے پہلے کے لوگ، یہاں پہلے سے مراد سلف صالحین ہیں، ایمان والے سلف۔ اس زمانے کے اگر کوئی خارجی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی قدری ہے تو وہ سلف میں نہیں ہے۔ اتباع سنت، صحیح عقیدے اور منہج کے ساتھ ہم سلف صالح کہتے ہیں۔ تو سلف صالحین کا منہج، سلف میں کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا صرف صحابہ ہیں، کسی نے کہا صحابہ تابعین ہیں، کسی نے کہا صحابہ تابعین تبع تابعین۔ استدلال اللہ کے رسول کا فرمان خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانے کے لوگ، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو آپ نے بہتر کہا، اس کا مطلب یہ کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کی عبادت درست ہے، ان کا دین صحیح ہے، یہ آپ کی طرف سے قبولیت اور سند تصدیق ہے کہ یہ صحیح مسلمان لوگ ہیں۔ تو ان میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ایک دو ارشاد صرف نمونے کا پیش کر رہا ہوں، بیسیوں دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لے آئے جیسے تم لائے۔ اللہ نے کس کو تم کہا؟ آمنتم، حاضر کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا۔ تو کس سے کہا؟ صحابہ سے۔ اس وقت مسلمان کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے، لوگ اگر ویسے ہی ایمان لے آئے تو ہدایت والے ہو گئے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا دین ہدایت والا تھا۔ کس کے نظر میں؟ اللہ کی۔ اب رافضی بول رہا ہے کہ شیعہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ مرزا علی انجینئر بول رہا ہے کہ وہ صحابی غلط تھے، انہوں نے غلطی کی۔ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کر رہا ہے، تو حضرت معاویہ کو حضرت حسن نے جو ہے بیعت کر لی تھی۔ تو مرزا سے پوچھئے کہ حضرت حسن کو بھی برا بھلا بولتا ہے وہ، کہ آج آپ ہم سے، ہمارے نوجوانوں سے کہہ رہے ہو کہ امیر معاویہ کو برا نہیں بولو گے تو آپ کا ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والے نہیں ہے، فضولیات بات بلکہ یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ کو عادل ماننا، اللہ کا مقبول بندہ ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تاریخ نہیں ہے، لکھ لیجئے، عقیدے کی ہر کتاب میں ملے گا۔ قرآن نے جب کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں ان سے ناراض ہونے والے؟ اللہ کو علم تھا کہ ان سے خطائیں ہوئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یا ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ غلط ہیں، یا انہوں نے توبہ کر لی، یا ان کی خطا اجتہادی خطا تھی۔ یہ اصولی چیزیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ صحابہ کے بارے میں یہ اہل سنت کے اصول ہیں کہ ان سے غلطیاں جو بیان کی جاتی ہے، یا تو روایت غلط ہے، یا غلطی ہے تو اجتہادی ہے جس پر اللہ اجر دے گا غلطی کے باوجود، یا واقعی غلطی بھی ہے تو انہوں نے توبہ کر لی، یا غلطی ہے بھی تو ان کی غلطیاں قطرہ ہیں اور ان کی نیکیاں سمندر ہیں، اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ آج بیٹھ کے ہمارے نوجوانوں سے کہہ رہا ہے ان کو برا بولو تو بہادر۔ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا تو بزدل تھے، اور بہت سے صحابہ نے ان پر جو ہے عام الجماعہ کے بعد سارے صحابہ اس دور کے جتنے تھے سب نے آپ پر بیعت کر لی، اور آج آپ سکھا رہے ہیں ان کی مخالفت کرو، رافضیت کی تبلیغ کر رہے ہیں سنیوں میں، اور ہمارا نوجوان جو ہے اندھا ہو گئے اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ عجیب بے وقوفی ہے اور عجیب جہالت اور گمراہی ہے۔ یہ صحیح منہج سے دوری کا نتیجہ ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آیت میں بیان کیا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہدایت ہے. وہ آیت بھی دیجیے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ یہ صحابہ اگرچہ پہلے ضلال مبین میں تھے، پہلے تھے من قبل، قرآن کہہ رہا ہے سورہ جمعہ کی آیت پڑھیے، پہلے تھے گمراہی میں، اس کا مطلب اب گمراہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، رافضی کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ تھے. قرآن کی آیت ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہ مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے والسابقون الاولون پہل ایمان لانے والے، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار میں سے جو صحابہ ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا شروع میں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ، یہ ایک طبقہ ہوا، پہلا نمبر مہاجرین اور انصار جو پہلے ایمان لائے، پھر ان کے بعد جنہوں نے اس کے پیچھے ان کی اتباع کرتے ہوئے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بغیر سمجھے بوجھے نہیں، بھلائی کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ کیسے اللہ سے راضی ہو گئے؟ جو دین دیا قبول کر لیا، جو مصیبت دی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی مشیت ہے، کوئی بات نہیں، میرے گھر میں میت ہو گئی، میرا بیمار پڑ گیا، میرا نقصان ہو گیا، اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں. اللہ نے جو دین دیا مجھے قبول ہے، اس کو اتنا حصہ دینا ہے، ماں باپ کا ایسے حق کرنا ہے، امی ابو جو ہے مجھ کو اگر ڈانٹ بھی رہے ہیں، ظلم بھی کیا ہے تو اف نہیں بولنا ہے. بیوی کے لیے یہ ہو کہ شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو ہر حال میں اطاعت کرنی ہے، الا یہ کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کا حکم دے. تو اللہ نے جو دیا میں راضی ہوں، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے راضی ہوں، گردن کٹ رہی ہے میں راضی ہوں، قربانی دینا پڑ رہی ہے میں راضی ہوں. اللہ ان سے راضی ہوا. کن سے راضی ہوا؟ وہ صحابہ جو سابقون الاولون ہیں، اور وہ صحابہ بھی جو ان کے پیچھے ایمان لائے فتح مکہ کے بعد. سورہ حدید میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے خرچ کیا، اور جو بعد میں، اللہ نے ہر ایک سے الحسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سے وعدہ کیا ہے. مرزا کہہ رہا ہے آج کا جاہل آدمی، جاہل ہے وہ جو سن رہا ہے، نہ مانتا ہو نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ دین سے جاہل ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے. تو وَكُلًّا کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اور بعد کے، جس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت مغیرہ بھی ہیں رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ ہیں. سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا. آپ کہہ رہے نہیں، تو اللہ کی بات مانے یا جاہل کی؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا جو ان کے بعد آئے، اور صحابہ کے بعد کے بھی جو لوگ آئیں گے، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک، جو صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے، یعنی صحابہ کے منہج پر چلیں گے، اللہ ان سے راضی ہے. یہ بائنڈنگ کی. رسول کو کہا کہ جو اللہ نے اتارا اس کو مانو، اور صحابہ کو کہا کہ رسول کی مانو، اللہ کی مانو. اور ہم کو اور آپ کو کہا کہ صحابہ جیسا ایمان رکھتے تھے ویسا ایمان لانا. یہ ہے سلف کا منہج. ان کا جیسا دین ہے ویسا دین اختیار کرنا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اسی لیے اہل الحدیث، اہل حق، پرانے قدیم سے لے کر آج تک صرف یہ نہیں کہتے کہ قرآن حدیث ہم مانتے ہیں. اچھی طرح دماغ میں رکھیے، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. سارے مسلک والے بولتے ہیں. جو آج تعویلات کر رہے ہیں، ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے نا، قطبیوں کا، سروریوں کا، تحریکیوں کا، صوفیوں کا، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور اس کے خلاف بھی. کیوں کہتے ہیں اس کے خلاف؟ اس لیے کہ وہ منہج سلف کی پابندی سے آزاد اپنے آپ کو کر لیا ان لوگوں نے. ہم قرآن و حدیث کو ویسے مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا. منہج سلف کے منہج اور طریقے پر، ان کی فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں. دماغ میں رکھیے، یہ حاصل ہے. اس کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. وہ اللہ سے، اور آگے کہا کہ ان کے لیے جنت کے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے نا. اب اس میں
دو طبقوں کا ذکر کیا، ایک پہلے ایمان لانے والے صحابہ، پھر بعد میں اس میں صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی، اور پھر ان کی مطابقت میں قیامت تک کے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے جو ان کے منہج پر ہے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو یہ دو طبقہ ہوا، پہلے ایمان لانے والے اور ان کے بعد احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ دو ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مفہوم مخالف ہوا آیت کا، کہ جو لوگ سابقون الاولون کے طریقے پہ نہیں ہیں، جو لوگ صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، حضرت علی اور دیگر صحابہ، جو ان کے طریقے پر، ان کے عقیدے، ان کے منہج، ان کی عبادات کے طریقے پہ نہیں ہیں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ راضی کن سے ہے؟ ان سے۔ اس کا مطلب جو ایسے نہیں ہے اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ تو ضروری ہوا کہ نہیں منہج سلف کو اختیار کرنا۔ ایک آیت اور پیش کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، آپ اور ہم مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا مقتضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو کسی اور کو نہ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا مقتضا۔ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا، دوسرے شہادتین کا دوسرا جز، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، تو اب وہ جو دے رہے ہیں لے لو، یہ حلال ہے حلال، وہ حرام ہے حرام، اس کے مقابلے میں کسی کو وہ مقام نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کا حوالہ دے کے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، تو دوسروں کی کیا حیثیت؟ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ یہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، سنت آ گئی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کے خلاف جا رہا ہے کہ میرے امام میرے پیر یہ کہہ رہے ہیں، مرزا یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر اسرار یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں مفسر قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کی مان رہا ہے، اللہ کے رسول کی نہیں مان رہا، صحابہ کی نہیں مانتا۔ یہ اسی آیت میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے اور غیر مومنین کے علاوہ دوسروں کے راستے کی پیروی کرتا ہے۔ جس وقت قرآن کی آیت اتری مومنین کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان مومنین کے راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ اختیار کرے۔ ان مومنین کا راستہ کیا تھا؟ رسول کی سنت۔ رسول کا راستہ کیا تھا؟ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول کے مخالفت کرے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے، اسی لیے امام شافعی اس آیت سے کہتے ہیں صحابہ کا اجماع حجت ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے متفق علیہ مسئلے کا رد کرے تو وہ اس آیت کا رد کر رہا ہے، اور بھی دوسری آیتوں کا۔ تو جو مومنوں کے راستے سے ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگے کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کے طریقے سے ہٹنے والے کو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس راستے پہ چل رہا ہے اس کو چلنے دیں گے۔ بدعت و خرافات میں پڑا ہے، جا رہا ہے، توفیق نہیں مل رہی ہے، چلنے دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم رسید کریں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے۔ چھوٹی بات ہے کیا یہ؟ کوئی ایک مسلمان، آپ بتائیے، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری سنجیدگی سے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے، کیا ہم چاہیں گے کہ ہم جہنم میں جائیں، ہمارا بیٹا جائے، ہماری بیوی جائے، ہمارے والدین جائیں، ہمارا فلاں اور فلاں جائے، جس سے ہم کو محبت ہے وہ جائے؟ چاہیں گے؟ اگر نہیں چاہتے تو صرف چاہنے سے کافی ہوتا ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول ضابطے بتائے کہ آپ کو رسول کا طریقہ، اور رسول کا طریقہ اس طریقے پہ جو سلف یعنی صحابہ کا طریقہ تھا، اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے وہ عقیدہ اختیار کیا جو المومنین یعنی صحابہ کا نہیں تھا تو آپ گمراہ ہیں۔ اگر آپ نے وہ عبادت کی جو صحابہ نہیں کرتے تھے تو آپ بدعت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو حرام مان رہے ہیں جس کو صحابہ حلال مانتے تھے تو آپ ان کے مخالف راستے پر چل رہے ہیں۔ اس قرآن کی آیت کے مطابق اس راستے پہ ہم چلنے دیں گے، چھوڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وساعت مسیرہ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ حدیث، یہ آیت اور آیتیں ہیں۔ میں ایک محمد رسول اللہ والذین آمنوا، چلیے اس کو چھوڑتا ہوں۔ سورہ فتح کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی، ان کا عمل بتایا، ان کے بارے میں ظاہری اور باطنی تعریف کی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، کیا ہے آگے کہا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن نے صحابہ کے بارے میں کہا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں چاہ رہا تھا کہ وقت نہیں بچے گا، اس لیے اس کو سرسری ذکر کر دوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، والذین اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہیں اور مسلمانوں پر رحم دل۔ ابھی شیخ
کلمہ توحید کا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سرسری ذکر کر رہے تھے، میرے آنے سے پہلے ہو سکتا ہے تفصیلی ذکر ہو، ولا اور برا کا. آج لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. توحید کا سرا ہے یہ، بنیاد کہہ لیجیے، سب سے اہم بلندی کی چیز. جس کے اندر توحید ہوگی وہ اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرے گا، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. یہ ہمارے گھر میں بھی ہوگا. ساس بہو کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کس کا ساتھ دیں؟ جو اللہ کے دین کے مطابق تائید کا حقدار ہے اس کا ساتھ دیں. گھر سے لے کے سعودی عرب، ترکی، ایران، وہاں تک کے معاملات. ہاں، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ ولا اور برا ہے. اگر وہ بدعت اور شرک اور کفر بیان کر رہے ہیں اور ہم رد نہ کریں تو ولا برا نہیں. ہم توحید والے نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں شدت پسند، نہیں، یہ اسلام پسندی ہے. یہ توحید پر عمل کرنا ہے کہ بدعتی کو بدعتی بولو، شرک کا رد کرو. شرک اور بدعت کو رد نہیں کیا تو سنت اور توحید محفوظ ہی نہیں رہے گی. تمام انبیاء نے یہی کیا. صرف فضائل بیان کرنا دین نہیں ہے. میں بہت سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں، سمجھیے. آپ شرک کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسواک کی بڑی اہمیت فضیلت ہے، کھانے کے یہ آداب ہیں، کھانے کے آداب ہیں، فلاں چیز کے یہ آداب ہیں، فضائل یہ ہیں. چاشت کی بہت فضیلت ہے، چاشت کی نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ فضیلت ہے. بالکل صحیح. اب وہ غلط صحیح جانے دیجئے، جو صحیح ہے اسی کو بیان کر رہے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں، ہنسنے کی نہیں، غور کرنے کی بات ہے. آپ نے فضیلتیں خوب بنا دی، خوب اختیار کر لی، محنت کر رہے ہیں اس پہ. غور کیجئے، اپنی یہ عبادات آپ چاہیں گے کیا ضائع ہو جائے؟ آپ خوب عبادت کر رہے ہیں، خوب ذکر و اذکار کر رہے ہیں، چاہیں گے کہ ضائع ہو جائے؟ آپ کا حج ضائع ہو جائے؟ آپ لاکھوں روپیہ رمضان میں غیر رمضان میں خرچ کر رہے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو؟ حضرت حسن نے کہا نا کہ مومن نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں رد نہ ہو جائے، قبول نہ ہو. تو آپ نہیں ڈرتے. تو ڈرنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر آپ، ہم، کوئی بھی انسان کوئی اتنی بڑی بھی نیکی کرے، اگر شرک اکبر اس کے عقیدے، عمل، قول میں ہے، دھیان رکھیے جو جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا. شرک اکبر ہے اور توبہ کیے بغیر آدمی مر گیا، کوئی نیکی اللہ کے ہاں وزندار نہیں ہوگی، کبھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا. دنیا میں اپنے آپ کو کتنا بڑا بھی مسلمان کہتا ہو، کتنی بھی فضیلت والا ہو. میں نے ابھی ذکر کیا تھا ڈاکٹر اسرار کے وحدت الوجود کو بیان کیا تو گلبرگہ میں ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا ان کی نیکیاں چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا نیکیاں اور برائیوں کے معاملے میں اگر کوئی کسی کی غلطی ہے اپنے تک محدود ہے تو اس کی اصلاح کریں گے. اور اگر ایک آدمی بہت نیکیاں کر رہا ہے لیکن اس کی ایک برائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نظر انداز کریں، تو برائی کی نوعیت دیکھی جائے گی. تو آپ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں، فلاں، اور میری اور آپ کی بات، نبی سے اللہ نے کہا کوئی نبوت والا درجہ تو پائے گا نہیں نا، پا ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول سید المرسلین، رسولوں کے سردار، اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد. تو ہم اور آپ اور ڈاکٹر کون ہیں؟ شرک والی بات، کفر والی بات کہی تو سارے کارنامے بیکار. اب آپ تول نہیں سکتے کہ چلو بہت اچھا کارنامہ انجام دیا تو اس کو سر پر بٹھائیں. دنیا میں کوئی بھی بدعتی، کوئی بھی باطل ایسا نہیں ملے گا جہاں کچھ نہ کچھ اچھائیاں نہ ہو. تو چند اچھائیوں کو دیکھ کر اس کی پورے دین کو قبول کرنا بے وقوفی ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا خارجیوں کی نماز، صحابہ تم دیکھ کے اپنی نماز، اپنی قرت کمتر سمجھو گے ان کی قرت کے سامنے. روزے کو، قرت کو، وہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں جائے گا. تیر سے اس طرح وہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر چھید کر نکل جاتا ہے. مجھے ملیں گے تو مار دوں گا، تم کو ملے تو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا. ہمارا نوجوان لائک کر رہا ہے، فارورڈ کر رہا ہے، نماز بہت اچھی پڑھ رہا ہے. آج ہم متاثر ہیں، فضائل پہ عمل کر رہا ہے. بھائی نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا مار دینا. ایک صحابی رسول ہے، شراب پی کر پکڑ کے لائے گئے. کسی صحابی نے لعنت بھیج دی، کہا لا تلعنہ، لعنت مت کرو، انہ یحب اللہ ورسولہ. یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں. ایک روایت میں ہے ولا تعن الشیطان علی اخیک، علی اخیکم، اس طرح کا جملہ کہ اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. صحیح عقیدے والے نے شراب پیا، اللہ کے رسول نے کہا لعنت مت بھیجو. اچھی نماز، اچھا روزہ، جو صحابہ سے اچھی نماز پڑھنے والا تھا، کہا کہ اس کا عقیدہ غلط ہے، مار دینا. اہل علم نے کہا کہ اس زمانے میں جو خارجی تھے وہی بدعتی تھے. بدعتی کی مجلس میں نہیں بیٹھنا اور یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ سلف کے اقوال میں سے ہے. منہج سلف کی حفاظت کی بنیاد ہے. تو میں ایک دلیل اور دے رہا تھا
یہ قرآن کی آیتیں تھیں. ایک حدیث کی جو ابھی میں نے پیش کی اس کی طرف کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد جھوٹ آئے گا، یہ آئے گا، یہ ہے آپ نے کہا. تو سب سے بہتر زمانہ مطلب صحابہ کا، پھر تابعین، اللہ کے رسول کا زمانہ، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، صحابہ، تابعین، تابعین. کیوں سب سے بہتر ہے وہ؟ مطلب اس کا عقیدہ، اس زمانے کے مسلمانوں کا عقیدہ سب سے صحیح تھا. اس زمانے کے مسلمانوں کی عبادت بہت پسندیدہ تھی، صحیح تھی. ان کے دین پر چلنا، ان کا موقف، منہج، مسلک سب درست تھا. اب جب جھوٹ آ گیا تو ہم کو تلاش کرنا پڑے گا کہ ان کا طریقہ کیا ہے، ڈھونڈ لینا. آپ خیر الناس کے طریقے کو چھوڑ کے شر الناس کے لوگوں کو، اور وہ بھی جو عالم نہیں ہے، آج ان کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا. پھر ایک اور روایت جو 73 اور 72 فرقوں والی ہے، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک جملہ ایک کتاب ہے، جنت میں جانے والا طبقہ گروہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی. اس کو ان حدیثوں سے جوڑ لیجئے، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا. یعنی یہ سلسلہ قائم رہے گا قیامت تک. جہاں مسلمان فتنوں میں مبتلا ہیں، خرابیاں ہیں، وہاں یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ کتنی بھی برے حالات ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک تو یہ پیشین گوئی ہے کہ اہل حق ہمیشہ رہیں گے، دوسرے یہ کہ اہل حق کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. لا یضرهم من خذلهم، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. قیامت آ جائے گی، حق پر قائم رہیں گے اور ان کے مخالفین، ان کی مدد چھوڑنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. یہ بہت بڑی حوصلے کی چیز ہے اہل حق کے لیے. کبھی تعداد کم ہے، لوگ ہمارے مخالف ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں، اس سے بددل نہیں ہونا. یہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور تسلی کا سامان موجود ہے کہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہاں آزمائش آئے گی، تکلیف تو آئے گی، انبیاء کو آئی، لیکن جب آپ حق پر قائم رہیں گے تو کوئی ذلیل نہیں کر پائے گا، عذاب نہیں دے پائے گا. اور آج مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، اس کا مطلب منہج صحیح نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس پر میں ہوں، جس پر آپ ہیں، وہ کیا ہے؟ سنت ہے. جس پر میرے صحابہ ہیں، صحابہ جماعت ہیں. سنت اور جماعت کو ماننے والوں کو اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اور بعد میں جب لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ نام رکھے کہ میں فلاں مسلک، فلاں جہمی ہوں، قدری ہوں، اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، کلابی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، جبری ہوں، قدری ہوں، تو اہل حق نے کہا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم سلفی ہیں، سلف کے طریقے پہ چلنے والے. یہ بدعت نہیں ہے. آج کل ایک رو میں بول دیتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، ارے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کہا شیعہ بولو، سنی بولو یا اہل الحدیث کہلاؤ. ہاں اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سنی بولو، سنی پسند کرو، سلفی بنو، اہل الحدیث بنو. اللہ نے جب یہ کہا کہ جس پر اللہ کے رسول نے کہا جس پر میں ہوں، تو کہا کہ میں ہوں یعنی سنت والے بنو. تو جو سنت پر چلے گا وہ اہل سنت سنی ہوا، اور جو جماعت کے طریقے پہ چلے گا وہ صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوا. یہ کوئی اختلاف کر کے اپنے آپ کو میں تسلی دینے والا یا جھوٹی عقیدت یا رد کرنے والی شدت کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں بھائیوں. اللہ سے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اخلاص دے ہمیں. یہ ہم اپنی ذات کے لیے جماعتی گروہ عصبیت کی بنیاد پر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کی بنیاد پر بیان کر رہا ہوں. علماء کرام موجود ہیں، میں اسے آسان نہیں مانتا، یہ بہت حساس موضوع پر اور حساس بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ان فرامین، اللہ کے آیات اور حدیثوں کی روشنی میں میں نے یہ صرف بہت ہی چند دلیلوں کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم کو اللہ کے نازل شدہ دین کو ماننا ہے کیسے جیسے رسول نے مانا، کیسے جیسے صحابہ نے مانا. وہ بھی حدیث جوڑ لیجئے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. سنن کی مشہور حدیث حضرت ارباز بن ساریہ والی، میں بیچ سے پیش کر رہا ہوں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا عنقریب وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا. اختلاف دیکھے گا. اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اختلاف ہوگا. آپ نے یہ بھی بتایا 73 فرقے ہوں گے، آپ نے یہ بھی بتایا خارجی ہوں گے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایسے میرے امت میں دجال جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے. ابھی شیخ یمانی صاحب نے، یمنی صاحب نے ایک حدیث پیش کی کہ میری امت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو سفید پوش اور دیندار بنیں گے، لیکن جب انہیں اللہ کی حرمت کا موقع ملے گا اکیلے میں تنہائی میں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کیا کہ اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے. تو یہ نہیں کہا کہ فلاں امام کا دامن تھام لینا، فلاں سلسلے پر بیعت ہو جانا، فلاں بزرگ اور فلاں دانشور کے پیچھے چلنے لگنا. نہیں، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. امام زہری کہتے تھے کہ دنیا میں جو گمراہیاں ہیں، فتنے ہیں، وہ گھر سے لے کے باہر کی عقیدے کی سب چیزیں،
ان گمراہیوں کے سیلاب اور طوفان میں بچنے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ آپ سنت کی کشتی پر سوار ہو جائیں. یہ امام مالک بھی کہتے ہیں, امام زہری بھی کہتے ہیں, قریب قریب. تو علیکم بسنتی, میری سنت کو, فلاں منہج فلاں طریقہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں نا, قیامت تک کے مسائل کا حل بتایا, تو یہ کیوں نہیں مانتے لوگ؟ یہ مان لیں تو بہت سارے مسئلہ ختم ہو جائیں. لیکن مسلمان کہتا ہوا ہے جو کرتا نہیں, کرتا ہوا ہے جو حکم نہیں دیا گیا, بدعت پہ اختیار کیے ہوئے. ھذا امر قد قدر, یہ امتحان گاہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت لازم ہے, اور میرے بعد وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي, میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی پیروی کرنا, جو ہدایت پر ہیں ان کو مضبوطی سے, عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ, اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ لینا مضبوطی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے ہی بات کہہ رہے ہیں کیا؟ معمولی ہے, سرسری طور سے سن کے ہم یوں ہی بھول جائیں؟ یہ دوسرے مسلک ماننے والے ذرا پڑھیں, اس کو غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دردمندی سے امت کا حل بتا رہے ہیں کہ اختلافات ہوں گے تو یہ مسلک وہ منہج میں مت جانا, میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا. تو خلفائے راشدین سربراہ شخصیت ہے, نمایاں شخصیت ہے. اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, سنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولاۃ الامور من بعدہ سنناً. منہج سلف کے لیے یہ ان کا قول جو ہے یہ میں بہت اہم مانتا ہوں. وہ وقت ختم ہو رہا ہے, بہت اہمیت کا حامل ہے. کیا اگر دو ہے؟ الحمدللہ. تو صحابہ کرام, کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے یہ گانٹ باندھ لینا چاہیے, ہمارے گھروں میں لکھ کے لگا دینا چاہیے نوجوانوں کو کہ اس کو پکڑ لیجئے. یہ منہج سلف کی اہمیت بتانے والا اور اس کی پابندی کرنے کا حکم دینے والا. حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. 99 ہجری میں خلیفہ بنے, اور خلیفہ بننے کے بعد پہلے امیر تھے, غریب ہو گئے. آج ہمارے ہاں ایک کارپوریشن میں, میونسپلٹی میں کوئی جاتا ہے, جھوپڑے والا جاتا ہے تو سال بھر میں بلڈنگ میں آ جاتا ہے. یہاں الٹا تھا. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے ولاۃ امور نے, یعنی خلفائے راشدین اس میں سر فہرست ہیں, کچھ سنتیں اور طریقے متعین کر دیے. ہاں, سنتیں طریقے بتا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد کے خلفائے راشدین نے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں, الاخذ بها اتباع لکتاب اللہ. ہم نے جو تفصیل بیان کی یہ ہمارے اسلاف کی عبارتیں کم اور مضمون زیادہ ہوتا تھا, 4 لائن میں پوری کتاب ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس کو پکڑنا جو سنتیں اللہ کے رسول اور ان کے متبعین, ان کے ولاۃ امور نے, خلفائے راشدین نے متعین کی ہیں, ان کی اتباع, ان کو اختیار کرنا, یہ اللہ کی کتاب کی اتباع ہے, قرآن کا ماننا ہے. ہاں, واستکمال لطاعت اللہ, اور اللہ کی اطاعت کو کمال تک پہنچانا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے کا جو حکم دیا گیا ہم اس پر عمل کریں, تو رسول کی سنتوں اور خلفائے راشدین یعنی صحابہ کی سنتوں کو پورا کرنا ہے, اس کو پکڑنا ہے. وقوۃ علی دین اللہ, اور اللہ کے دین کے سلسلے میں یہ قوت ہے انسان کی. ہاں, لیس لأحد من الخلق تغییرها, بڑی پیاری بات کہ انسانوں میں سے کسی کے لیے یہ اختیار نہیں ہے, کوئی بڑے سے بڑا امام ہو, پیر ہو, ہاں فلاں ہو, ہوا میں اڑنے والا, پانی پہ چلنے والا, پانی میں اڑنے والا, ہوا میں تیرنے والا, کرامت کھیلنے والا, کسی کو اختیار اور حق نہیں ہے کہ وہ ان کو بدل دے ان سنتوں کو کہ نہیں ایسا نہیں ایسا, سنت رسول کے خلاف کچھ بیان کر دے وے. ولا تبدیلا, نہ ان کو تبدیل کر سکتا ہے اور نہ ان کو متغیر کر سکتا ہے. ولا نظر فی شیء خالفہا, اور بلکہ ایسی چیز جس کی قرآن و حدیث یا ان سنتوں کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس میں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اگر مرزا صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے, حضرت عائشہ حضرت معاویہ کو متہم کر رہا ہے, رافضیت کو پیش کر رہا ہے, قبر پہ آج کل ایک کلپ دیکھی میں نے, اس کا چھوٹا سا حصہ, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اور صالحین کی قبر بھی شاعر اسلام میں سے, وہاں دعا کر سکتے ہیں, فضیلت ہے. شرک کا دروازہ کھولنے والا. شیعوں اور بریلیوں کی عبارت سے استدلال کیا, مطلب وہ اس کے ہم معنی باتیں کہی, اور ہمارا نوجوان اس سے متاثر ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے تو کوئی بھی ہو, کتنے بھی لائک کرنے والے لوگ ہوں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, فارورڈ کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں, کتنی بڑی گمراہی ہے یہ. ہاں, اور آگے کہا من اہتدی بہا فہو مہتد, جو اس راستے
کی ہدایت پا گیا، توفیق پا گیا تو وہ ہدایت والا ہے. اس کو لازم پکڑ لیا جس نے سلف کا یہ منہج، وہ ہدایت والا ہے. وَمَنِ انتصر بِهَا فَهُوَ منصور، اور جو اس پہ غالب ہو گیا، جس کو اس میں مدد مل گئی تو وہ مدد کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو نصرت ملی ہے، توفیق ملی ہے. وَمَنْ خَالَفَهَا، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے نبی اور خلفائے راشدین اور ولاۃ امور کے طریقے کی، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن کی آیت ابھی میں نے پڑھی اسی کی روشنی میں، کہ اس نے مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی اتباع کی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَوَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّىٰ، اور اللہ اس کو اسی راستے پر ڈال دے گا جس پر وہ چل رہا ہے. وَأَصْلَاهُ جہنم، اسے جہنم رسید کر دے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ان تفصیلات کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ منہج سلف کی پابندی ضروری ہے. قرآن اور سنت کو ویسے ماننا ہے جیسے صحابہ نے مانا. صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد تھے، قرآن کی زبان کو بعد والوں سے سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اس ماحول اور مقصد کو سب سے زیادہ معلوم تھا ان کو کہ کس معاملے میں کون سی آیت نازل ہوئی، اس کا معنی کیا ہے. اگر کہیں کوئی دقت ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر کے اس کے معنی کو سمجھنے والے تھے. تو صحابہ کرام کو ہر اعتبار سے اولیت اور عقدہ کیا ہے، سبقت حاصل ہے. امام ابن تیمیہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال ہیں کہ صحابہ کرام عقیدے میں، ایمان میں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے میں، دین کی ہر فضیلت میں بعد والوں میں سب سے اونچے تھے. اب کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں پیر، فلاں امام آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں صحابہ کرام سے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند پیش کر دی کہ ان سے اللہ راضی ہے، ان کا طریقہ صحیح ہے، ان کے طریقے پر ایمان لانا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو جو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا. پھر کیسے آپ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص، کوئی ہمارے یہاں بیٹھی ہوئی مائیں بہنوں میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ میرے بچے جہنم کے راستے پہ چلیں؟ اگر نہیں چاہتے تو یہ بنیاد ایک ہی وجہ اگر میں بیان کروں کہ جہنم سے بچنے کے لیے منہج سلف کو جاننا، سمجھنا، اختیار کرنا ضروری ہے، لازم ہے. اس سے آپ ہٹے تو جہنم کے راستے پہ گئے. شیخ عمر بازمول نے منہج سلف کو اختیار کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے 12 نکات پیش کیے. ان میں سے ایک ایک نقطہ جو ہے تقریر کے لائق ہے، لیکن میں وقت تھوڑا سا ہے، ان کا 2 جملے میں تذکرہ کروں. پہلا یہ کہ جو شخص اہمیت اور ضرورت بتائی نا منہج سلف، عنوان جو ہے ہمارا، اس کو اب منہج سلف کیا ہے یہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں. آج جو عنوان ہے اس کے تحت میں اس کی اہمیت اور اس کی کچھ باتیں تو آ ہی گئی. اس کی اہمیت میں یہ بتایا نمبر 1 کہ یہ اختلاف سے نجات پانے کا اکیلا راستہ ہے. ہمارے ہاں لوگ آج کل دعوتیں دیتے ہیں، ارے یہ شدت پسندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ شدت نہیں کرتے تو آپ کے پاس اختلاف کی کیا شکل ہے؟ جتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں اہل الحدیث کو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ مت بولو. ہاں وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، گائے بھی گابن، بیل بھی گابن، سب کو صحیح بولتے جاؤ. ہاں شرک کر رہا ہے، میلاد پڑھ رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے، سب کوئی کچھ مت بولو، سب ایک ہو جاؤ. تو کیا یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پیش کیا. اللہ کی رسی کس کو بولتے ہیں؟ اس رسی کو پکڑ لو اور فرقہ نہ بنو. رسی کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا مت کرو، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دو. ارے جب جیسا کر رہا ہے ویسا کرنے دو یہ کہہ رہے ہو تو اللہ کی رسی کو پکڑ ہی نہیں رہے ہو. جو شرک کر رہا ہے وہ اللہ کی رسی کو پکڑتا تو توحید کرتا، شرک سے توبہ کرتا. اللہ کی رسی کو پکڑنے والا بدعت نہیں کر سکتا. اللہ کی رسی کو پکڑنے والا جو ہے خرافات اور نئے مذہب اختیار نہیں کرے گا. صحابہ کرام کے زبان کے شان میں تان و تشریح نہیں کرے گا. امہات المومنین کو برا بھلا نہیں کہے گا. بدعتیوں کا ساتھ نہیں دے گا. حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بنائے گا یہودیوں کی طرح. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اختلاف ختم ہوگا. اور دوسرا بھی وہی ہے کہ یہ افتراق، فرقہ بندی سے بچنے کا راستہ بس یہی ہے. جو لوگ آج اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہے ہیں وہ یہ لکھ لیں اپنے ذہن و دماغ میں اور یہ عقیدہ بنائیں کہ اتحاد و اتفاق قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پہ ماننے میں ہے، اور اس کا سب سے بنیادی نقطہ ہے توحید. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جو کلمہ سوا ہے، مشترک کلمہ ہے، اس پر اکٹھا ہو جاؤ. بالکل صحیح ہے.
تو کیا ہے مشترک کلمہ؟ اللہ نے آگے خود کہا اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ اگر قرآن اگر یہود و نصارہ اس بنیاد پہ آ جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کو کچھ اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں تو پھر اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن کیا انہوں نے اپنا شرک چھوڑا؟ یا عیسائیوں نے یہ بولا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، رسول مانتے ہیں، اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، روح اللہ کلمۃ اللہ اگرچہ ہے لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا یہودیوں نے اپنا شرک و کفر چھوڑا اس کلمے پر اکٹھا ہوئے؟ ایسے ہی کلمہ سوا ہمارے اور آپ کے درمیان توحید ہے، تو توحید پر آ جاؤ۔ آپ کہتے ہو کہ بھائی شرک کرو، قبر پہ جاؤ، ہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فلاں بزرگ اور فلاں اولیاء کو بھی اللہ کا حق دو، مردوں کو زندہ کرنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، کتب ابدال اور فلاں کو مانو، حضرت اہل بیت کو الہ مانو، ان کو پکارو، ان کو عالم الغیب مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم اور اللہ کے جیسا ان کو مان لو، اور دوسرے کہہ رہے ہیں شرک ہے۔ دونوں میں اتحاد کیسے ہوگا؟ کیسے آپ نے مل کر رسی پکڑی؟ جب مل کر رسی پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ منہج سلف صحابہ کی طرح قرآن و حدیث کو سب ماننے لگو، تو تبھی تو منہج کو رسی کو پکڑنا ہے، اور اس طریقے کو اختیار کرنے میں ہی اتحاد و اتفاق ہے۔ باقی جو اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں وہ کوئی شکل صورت بعض جزوی اعتبار سے تو ہو سکتی ہے، حقیقی اتحاد و اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز منہج سلف کو اختیار کرنے کا یہ ہے کہ انہ سبیل الہدایت من الضلال، کہ منہج سلف واحد راستہ ہے کہ آپ ہر قسم کی گمراہی سے بچ کر ہدایت پر آ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اسی وقت آپ قبول ہوئی مانیے جب آپ صحابہ کے طریقے پر، عقیدے میں، ایمان میں، حلال حرام میں، عبادت میں صحابہ کے طریقے پر ہو، تو یہی ہدایت ہے۔ میں نے کتنی آیتیں پیش کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ ذَلِكَ لَفِي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کا طریقہ ہدایت ہے، مطلب جو صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے وہ گمراہی ہے۔ تو آپ اور ہم چاہتے ہیں بعد میں کتنے فرقے کیسے بنے؟ صحابہ کا ایک اصول اور دین کا ایک ڈھرا چلا آ رہا تھا، ایک نیا اصول کسی نے بنایا اور نیا راستہ اختیار کر لیا، کسی نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں نیا اصول بنا لیا، کسی نے تقدیر کے سلسلے میں افراد، کسی نے تفرید اختیار کر لی، صحابہ کے بارے میں، ایمان کے معنی کے بارے میں الگ الگ راستے اختیار کیے، الگ الگ فرقے بنتے گئے۔ صحابہ کے طریقے پہ جو چلتا رہا وہ ہدایت پر قائم ہے، گمراہی سے بچا ہوا ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر بتایا کہ اس منہج سلف کی طرف جو نسبت کرتا ہے سلفی، اہل حدیث، اہل سنت، یہ نسبت اس میں شرف ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں، جن کی اتباع کا آسمان والے رب العالمین نے حکم دیا، رب العالمین نے حکم دیا، جس کا الہ العالمین نے حکم دیا۔ اب رسول کو ماننا، اللہ کو ماننا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو جب آپ اس نسبت کو اختیار کر رہے ہیں تو آپ رسول کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور فلاں نقشبندی، چشتی، قادری، جہمی، فلانی ڈھما کی جو نسبتیں اختیار کر رہے ہیں، رسول کے علاوہ امتیوں کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں، تو اس میں یہ شرف ہے کہ آپ رسول کی طرف منسوب ہو رہے ہیں۔ پانچواں یہ کہ جو شخص منہج سلف کی اتباع کرتا ہے وہ شیطان کے راستوں سے بچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، لکیر کھینچی، اور پھر اس کے یمین اور دائنے اور بائیں میں کئی لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ جو بیچ والا سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ تعلیم کا طریقہ دیکھیے، اسباب تعلیم کو اختیار کر کے اللہ کے رسول نے سکھایا۔ تعلیم کا ایک طریقہ ہے کہ دائیں بائیں راستے ہیں، تو جو شخص صراط مستقیم، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، جو ادھر ادھر گیا اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، وہ شیطان کے راستے پہ چلا جائے گا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ دائیں بائیں جو راستے ہیں نا، شیطان دعوت دے رہا ہے ادھر کی۔ تو اگر آپ صحابہ کے طریقے پہ ہیں تو پکی بات ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ صحابہ سے آپ کا اختلاف ہوا تو آپ شیطان کے راستے پہ چلے گئے۔ نمبر 6 منہج سلف کی اتباع کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کہا کہ ان کی اتباع کے ذریعے سے مسلمان اگر صحابہ کے طریقے کو، ایمان عقیدے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جو ذلت، انحطاط، پستی کا داغ اور کلنک آج مسلمانوں پہ لگا اور چپکا ہوا ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، حکومتیں ہیں بے حیثیت، مسلمانوں کی تعداد ہے بے وقت، کانسٹیٹوئنسی میں کہیں پارلیمنٹ ممبر اسمبلی میں رہتے ہیں، بانٹ دیے جاتے ہیں، لڑا دیے جاتے ہیں،
ہمارے اندر سے لوگ خرید لیے جاتے ہیں، ان کے آدمی ہمارے درمیان لانچ کر دیے جاتے ہیں، ہمارے نوجوان اندھے ہو کر پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ میڈیا سے کہا جاتا ہے جو اچھا ہے اس کو برا بولو، جو برا ہے اس کو اچھا بولو۔ لوگ سعودی عرب کی کو گالیاں دیتے ہیں جہاں توحید ہے اور ان کی تعریف کرتے ہیں، جہاں شرک ہے، جہاں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، جہاں تصوف کے وحدت الوجودی عقیدے کو فروغ دیا جاتا ہے، ان کی تعریف کرتے ہیں اور توحید والوں کو برا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو شراب پیتا ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوا، شراب پیتا ہے اس لیے برا بھلا بولو۔ ابھی میں نے حدیث پیش کی تھی نا، اللہ کے رسول کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ولا اور برا کی بنیاد جانتے ہی نہیں ہے، دوستی کس بنیاد پر کریں، دشمنی کس بنیاد پر۔ تو اس کی بنیاد پر آج مسلمان ذلت و خواری کا شکار ہیں۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ اور میں آج کل یہ بولتا ہوں کہ کچھ لوگ نوجوان یا نئے لوگ جو سیاست میں حالات حاضرہ میں بہت توجہ دیتے ہیں، فقہ الواقع کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی لوگ یہ توحید سنت دین اس کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان کی حالت کیا ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان کی حالت اب دین توحید سے نہیں، کس سے سدھاریں گے آپ؟ ڈگریاں مسلمانوں کی دنیا میں کم ہے، دولت مسلمانوں کے پاس کم ہے، سیاست کئی جگہ حکومتیں ہیں نا، چلیے ہندوستان میں نہیں ہے، عربوں میں تو ہے اور جگہوں پر تو ہے، تو اس سے مسلمانوں کو کتنی عزت ملی۔ کس حکومت نے غزہ کے مسئلے کو آج حل کر لیا؟ اگر کوئی حکومت خلوص سے حل بھی کرنا چاہتی ہے تو ہماری کچھ حکومتیں ان کے دوسروں کا یہود و نصارہ کا آلہ بن کے مخالفت کرتی ہیں، اندر اندر ایسے کام کرتی ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ذلت اور خواری سے دور ہونا ہے تو صحابہ کا طریقہ جس میں توحید ہے، توحید سے ساری عزتوں کے وعدے ہیں اللہ کے، جس میں اتباع سنت ہے، سنت اور توحید کو اختیار اگر ہم نے کیا تو دنیا اور آخرت کے سارے وعدے ہیں، اور اس کو چھوڑا دوسرا راستہ اختیار کیا تو دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب کے لیے منتظر رہنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں اپنے انعام کا مستحق بنائے، عذاب کا نہیں۔ نمبر 7، منہج سلف کو ماننے کا 7واں فائدہ بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں بیماری اور دوا کی تشخیص ہے۔ آپ کے اندر ہمارے اندر بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، یہ صرف آپ کو منہج سلف بتائے گا۔ یہ اس ایک پر مجھے بولنے کا دل ہو رہا ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، افسوس، کم سے کم اس پر آدھا گھنٹہ تو چاہیے، وہ بھی کم پڑے گا۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بہت سی بیماریاں ہیں، ابھی آتے ہیں نا جن کو ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑے داعی ہیں، ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، یہ بیماری کو شفا بتاتے ہیں۔ ارے کوئی صحابہ کو برا کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو مت بولیے، تو آپ کو بیماری نہیں پتا۔ بدعت بیماری ہے، شرک بیماری ہے، صرف منہج سلف پر چلنے والا شرک کو شرک اور بدعت کو بدعت کہتا ہے، بیان کرتا ہے، اور پھر اس کو گالی سننا پڑتی ہے کہ دیکھو یہ شدت پسند ہے، انتہا پسند ہے، مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ لیکن منہج سلف کی برکت سے اسے پتا ہے کہ یہ بیماری ہے، مسلمانوں کے لیے یہ تباہ کن ہے، ہمارے لیے کوئی دشمن خطرہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے، اور یہ کوئی سلفی ہی بول سکتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کمال نہیں ہے، صحیح منہج کا کمال ہے کہ پوری دنیا میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر آپ شرک اور بدعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کو گوارا کر رہے ہیں، تو آپ کو کبھی عزت نہیں ملے گی۔ اللہ رسول کے وعدے ہیں، اگر آپ کو شرک کے ساتھ عزت مل جائے تو اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کی مدد نہیں ملے گی شرک کرنے والے، قرآن کہہ رہا ہے، آپ مانتے ہو کہ نہیں؟ اور آپ شرک کو کہہ رہے ہو، شرک کو بولو ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سلفی ہی کہہ سکتا ہے کہ شرک مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کوئی دشمن خطرہ نہیں ہے، فلاں سپر پاور، فلاں طاقت، فلاں پریوار، نہیں، آپ کے لیے ہمارے لیے خطرہ گناہ ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کے دین اور رسول کے دین کی مخالفت ہے، اللہ اور رسول سے دشمنی ہے، جو آج بہت سے مسلمان اختیار کیے۔ رافضیت، قادیانیت، باطنیت، صوفیت اللہ کے دین کے مقابلے میں ایسی چیزیں پیش کرتی ہے جو سراسر قرآن حدیث کا رد کرتی ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، اس میں مت پڑھو، اسی میں پڑھو گے تو بچو گے۔ اس میں کس میں ہے؟ یعنی توحید اور سنت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کون سی مسلمانوں کے حق میں بیماری ہے، کون سی نقصان دہ چیز ہے، یہ شعور انسان کو منہج سلف کی اتباع سے ہی ملے گا۔ سلف کے منہج سے ہٹا تو بیل کو بھی گابن بول دے گا، اور بہت ساری ایسی چیز بولے گا، دین کو رات اور رات کو دین بولے گا، اور ہو رہا ہے۔
یہ جو آج بول رہے ہیں توحید والوں سے نفرت کر رہے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں جو توحید والے ہیں، جو قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، جو جگہ جگہ اسلام پھیلا رہے ہیں، جو مسجدیں مدرسے بنا رہے ہیں. اور تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس کے ترکی کے، ابھی ایک رپورٹ ہے میرے موبائل میں ہے، پتہ نہیں صحیح غلط، ابھی حافظ تو آپ کہہ رہے تھے کہ صحیح ہے، الجزیرہ کے حوالے سے، کہ ترکی کے 10,000 فوجی غزہ میں، مطلب وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور 4,000 غزہ میں شریک ہیں، یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور وہ اس کا لیڈر ہیرو ہے. اور وہاں کی ایک یونٹ جو نگرانی کرنے والا شخص ہے وہ ترکی کا فوجی ہے. 4,000 ترکی فوجی مسلمانوں کو قتل کرنے میں یہودیوں کے ساتھ شامل ہیں. شیخ ابھی حماس کا نام لے رہے تھے. اس وقت غزہ کی جو تباہی کا سلسلہ جاری ہے اس کا بڑا ذمہ دار حماس. میں نے کہا تھا ابھی، روافظ کو ہمارے پرانے علماء نے لکھا ہے یہود کے کتے، اور جدید علماء نے لکھا ہے کہ یہ تحریکی حماسی فلانے یہ روافظ کے کتے. ختم کر دیں نہیں بات ختم، یا بات غلط بول رہا ہوں؟ اچھا نہیں، میں نے کہا شاید اس کی وجہ سے تو نہیں. تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ یہ جو آج بیماریاں ہیں نا، میں نے کسی موقع پر ایک کلپ بنائی تھی، ایک تقریر میں کہا تھا، کچھ لوگوں نے اس پر بہت فون آن بھی کیا، بہت دعائیں دی. یہ کہا کہ آپ آج سیاسی منظرنامے میں، یہ اسی کی تشریح کر رہا ہوں جو انہوں نے پیش کیا، کہ دوا اور بیماری اور اس کا علاج منہج سلف سے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہہ جاتے ہیں. خبر چھپتی ہے سعودی عرب کے خلاف، آپ دیکھیں گے بدعتی اچھلنے کودنے لگتا ہے، طوفان بدتمیزی مچاتا ہے. ایک سلفی آدمی اس پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے، فوراً تبصرہ نہیں کرتا. ایسے ہی مخالفین کی خبر پر بھی کرتا ہے. جب اس کی تہہ تک پہنچتا ہے تب کچھ کہتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ ایک بدعتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اب ایک آدمی رافضی ہے، شیعہ ہے، وہ ایران کے خلاف، اسرائیل کے خلاف بیان دیتا ہے. سلفی دھوکہ نہیں کھائے گا، لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، ان کو ہیرو سمجھیں گے، اور سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ رافضیت کا جراثیم اور جوہر پوری تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا، یہود و نصارہ کا ساتھ دینے والا ہے. تو اس کی بیان بازی سے اہل حق دھوکہ نہیں کھائیں گے. تو سلفی بیماری کو جانتا ہے، لہذا صحیح تجزیہ اور خبروں کی تہ تک جانے کے لیے بھی سلفی منہج سب سے اہم کردار نبھاتا ہے. جس کا منہج صحیح ہوگا وہ خبروں کی تہ تک پہنچے گا، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے میں اس کا سب سے زیادہ شعور ہوگا. یہ لکھ لیجئے، فقہ الواقع کی جو دہائی دیتے ہیں، ایک عالم دین کو معاملات جتنا سمجھتا ہے، صحیح عالم دین کو، شعور والے، اس کو دوسرے کو وہ نہیں سمجھ سکتا، اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتا. اور یہ سلف منہج قرآن و حدیث کی سمجھ اور سلفی منہج کی برکت ہوتی ہے. موقع رہے گا تو اس پر میں تفصیل سے کسی موقع پر بات کروں گا. 8ویں نمبر پر کہ اس میں جب آپ سلفی منہج کو اختیار کریں گے تو پوری شریعت کو اختیار کریں گے. یہ بھی بہت اہم ہے، بہت تفصیل کا متقاضی ہے. اب میں نے ابھی ذکر کیا جیسے جہمیہ ہیں، معتزلہ، اشعریہ، ماتریدیہ. ہندوستان میں جو دیوبندی بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں. تو جو اشعری ماتریدی ہیں وہ اللہ کی بہت ساری صفات کی تعویل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے یہ نہیں مانتے. ہاں کچھ لوگ اللہ کی صفات کو تشبیہ دیتے ہیں، تو جو تشبیہ دیتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. کچھ لوگ جو تشبیہ دیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی کسی کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس نے تقدیر کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر ہی سب کچھ ہے، وہ جبریہ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں، سارا اختیار انسان کا ہے. تو جس نے کہا تقدیر سب کچھ ہے، ہاں اس نے انسان کے اختیار کی آیتوں اور حدیثوں کو رد کر دیا. جس نے یہ کہا کہ انسان تقدیر ہے ہی نہیں، پورا اختیار انسان کو ہے، اس نے اللہ کی مشیت اور تقدیر کا انکار کر دیا جو قرآن حدیث میں ہے. تو اس پہلو کو لینے والے نے اس پہلو کی دلیلوں کو رد کر دیا، اس پہلو کے لینے والے نے اس پہلو کی دلیلوں کو رد کر دیا، ہے نا. خوارج روافظ نے کچھ پہلو کو لیا، کچھ کو. اہل سنت والجماعت معتدل ہیں، درمیان میں ہے. اس پہلو کی حدیثوں اور آیتوں کو بھی لیتے ہیں، اس پہلو کی حدیثوں ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے جو اسماء اور صفات قرآن و حدیث میں ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کی تحقیق، اس کی حقیقت اور کیفیت ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس کے جیسا کوئی نہیں. صفات اور اسماء جو قرآن حدیث میں اس کا رد نہیں کرتے، تحریف نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، اور تشبیہ بھی نہیں دیتے، تمثیل بھی نہیں بیان کرتے. دونوں چیزوں پہلوؤں کو مانتے ہیں. یہ صرف منہج سلف میں یہ خوبی ملے گی. میں صرف 1-2 مثال دے سکا اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے. ہاں آخری 1-2 باتیں کہ اس میں مکارم اخلاق اور
تمام صالح اور اچھے اخلاق منہج سلف میں سمٹ آتے ہیں، کیونکہ جب آپ قرآن و حدیث کو پورا پورا مانو گے تو آپ چاہے لوگ کچھ بھی دکھاوا کریں. ایک آدمی بہت اخلاق کا دکھاوا کرتا ہے کہ ہم تو سیدھے سادے ہیں، لیکن جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ سلفیوں کو گالی دیتا ہے، ان کی مسجد توڑ دیتا ہے، ان کے خلاف کمپلین کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈیما ہے. ایسا اخلاق آپ کو سلفیوں میں نہیں ملے گا. یہ میں نے ایک صرف اشارہ کیا، اور ایسے زندگی کے عام معاملات میں. لہٰذا اگر آپ صحیح منہج کو مانتے ہیں تو آپ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرنے والے ہوگے. باپ کا حق، بیٹے کا حق، بیوی کا حق، شوہر کا حق، اور دوسرے لوگوں کا، پڑوسیوں کا حق. چونکہ آپ سلف کے منہج کو ماننے والے ہوں گے تو سب کا لحاظ کریں گے. اسی طریقے سے 10ویں نمبر پر کہا کہ ایک مسلمان اگر عذاب علیم سے، جہنم کے دردناک عذاب سے، کالی سے زیادہ، ڈامر سے زیادہ کالی آگ سے اگر بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے منہج سلف ہی ایک راستہ ہے اور کوئی نہیں. اسلام اور اسلام میں سلف کا منہج، صحابہ کا طریقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا. اور یہ سب سے اہم، یہ ایک ہی صرف اگر سلف کی اس کی اہمیت بیان کی جائے تو میرے موضوع کے لیے کافی ہے. نمبر 11 سیکنڈ لاسٹ جو ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو جنت میں داخلہ ملے گا. جیسا کہ قرآن و حدیث کے میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا، اللہ انہی سے راضی ہوا جو اس طریقے پہ چلنے والے ہیں. تو جنت کسے ملے گی؟ جو صحابہ کے طریقے پہ ہے، یعنی قرآن و سنت کو اس طریقے پہ ماننے والا جس طریقے سے صحابہ مانتے تھے. اور اسی کے ذریعے سے منہج سلف میں سنت کا احیاء ہے، بدعتوں کا خاتمہ ہے. اس کو جو اختیار کرے گا وہ سنت کو اختیار کرتا ہے. سنت کی اتباع ہر معاملے میں کیجیے. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، پھوک جھاڑ ہو وہاں بھی عقیدہ بگڑتا ہے، وہی عمل کیجیے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو آپ سیف رہیں گے. اتباع سنت کا اجر و ثواب ملے گا. اب سلف کا منہج کیا ہے؟ یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے. اختلافات ہوں تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا جائے، جیسا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کا حکم ہے. اسی طریقے سے ہر معاملے میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا جائے اور صحابہ کے متفقہ فیصلے اور اجماع کو، سلف کے اجماع کو اختیار کیا جائے. اسی میں دنیا کی عزت ہے، آخرت کی نجات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سلف کے منہج کو سمجھنے، اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب اس کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا، تو اس سے زیادہ اہمیت کی اور بڑی ضرورت کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. لہذا سلف کے منہج کی اہمیت اور ضرورت کے لیے یہ صرف بات کافی ہے کہ اسی کی بنیاد پر جنت کا ملنا اور جہنم سے بچنا ممکن ہے. اگر دوسرے کسی راستے پر چل کے آدمی کتنی بھی محنت کرے، اس کی محنتیں رائے گا جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل، اسلاف کے بہت سارے اقوال اسے بیان کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کو آج بڑی سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے، کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، آخرت کے جنت میں ڈالنا ہے. تو آخرت کی جنت میں جانے سے پہلے دنیا کی جنت میں داخلہ ضروری ہے. اور دنیا کی جنت یہ ہے کہ آپ کو ایمان ملے، عمل صالح ملے. ایمان اور عمل صالح کی گارنٹی صحابہ کے طریقے میں ہے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہم کو یہاں اکٹھا ہونے، کہنے، سننے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طریقے سے پروردگار ہمارے اندر کمیاں بھی رہی ہوں تو اس کمی کو دور فرما کے ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کے ہمارے اس اجتماع کو برکت اور خیر کا ذریعہ بنا کر اسے ہمارے جنت میں داخلے کے لیے راہ ہموار کرنے والا بلکہ جنت میں داخلے کا سبب بنائے. دنیا میں بھی ہمیں عزت سے نوازے اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین کے بعد میں جمعیت اہل حدیث کولکاتہ یہاں کے ذمہ داران، اس اجلاس کے منتظمین، معاونین، جنہوں نے خرچ کیا، جنہوں نے انتظام کیا، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو مخلصانہ بنا کر انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جو کچھ باتیں ہم نے، مجھ سے پہلے کے مقررین نے، انتہائی قیمتی باتیں، مجھ سے پہلے کا بھی عنوان اس سے کچھ کم اہم نہیں تھا، بلکہ بنیادی تو وہی ہے، توحید اور اس کے تقاضے. وہیں سے سیکھ کے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو ان عناوین سے متعلق جو کچھ گفتگو ہوئی ہے ان کو گانٹھ باندھ کر رکھیں. ہماری مائیں بہنیں بھی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے مسائل اسی سے حل ہونے والے ہیں. میں نے اکثر کہا، ابھی جمعہ میں بھی پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا کہ چھالے پڑ گئے ہاتھ میں، غلام اور خادم دے دو. تو آپ نے کہا کہ جب بستر پہ رات میں آؤ نا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ پڑھو. ہاں، تو یہ غلام چھالے پڑنے کا علاج آپ نے یہ بتایا. آج میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو کہیں گے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھ لو، واشنگ مشین مت مانو، تو وہ ناراض ہو جائیں گی. یہ توحید، یہ دین کی روحانی قوت آپ کو جو ملے گی نا، اس سے آپ کی دنیا کے مسائل بھی آسان ہوں گے، سہل ہوں گے، حل ہوں گے. رب العالمین ہمیں اپنے مدد کا، حفاظت کا، برکت کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. سب سے معذرت چاہتا ہوں، وقت زیادہ لے لوں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. حضرات، قرآن و سنت کانفرنس
کا یہ سب سے اہم ترین پیغام کہ راہ نجات صرف منہج سلف میں ہے، یہ آج کے اس کانفرنس کا اہم ترین پیغام ہے۔ بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ مجلس کے اختتام کے اعلان ہو اس کے بعد جائیں، اس طرح افراتفری مناسب نہیں ہے۔ ابھی اتنی قیمتی باتیں سنی منہج سلف کے بارے میں، پھر وہی عادت ہماری، بیٹھیں، مجلس کے اختتام کا اعلان ہو، دعا پڑھے، اس کے بعد جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ اہم ترین پیغام ہے کہ راہ نجات صرف منہج سلف میں ہے، اور منہج سلف کیا ہے؟ بہت ہی مدلل انداز میں آپ نے شیخ محترم کی زبانی سنی۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دیگر آج کے اس کانفرنس کے جو بھی مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے سایہ رحمت میں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو رکھے۔ حضرات گرامی، آج کے اس کانفرنس کے اختتام پر سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے فضل اور کرم سے آج یہ کانفرنس اختتام تک پہنچا۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں کولکتہ شہری جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اپنی نگرانی میں بیگ بگان جمعیت اہل حدیث اور برائٹ اسٹریٹ جمعیت اہل حدیث کے ساتھ اپنا تعاون رکھا، اور ان کو ہمت دی، اور اس کام کو اختتام تک پہنچانے میں ان کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں وارڈ نمبر 64 کے کونسلر، مقامی تھانہ کڑایا کے جو آفیسران ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علاقے کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی قیمتی وقت کو یہاں پر دیا، اور اس کانفرنس کو اختتام تک پہنچانے پر اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ اسی طریقے سے آپ تمام حضرات کا، خواتین کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اس کانفرنس میں دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ لوگوں نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سے خوش ہو جائے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، اسی کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ اس کانفرنس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ فوری طور پر کرسیوں وغیرہ کو اٹھانے کا کام کریں، اور سارے والنٹیئر میدان کے اندر آ جائیں۔